السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں فوزیہ غزل کا وہی ایک گلاب محبتوں کا بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ کیا ہے یہ؟ فائل بڑی زور سے اس کے آگے پٹکی گئی تھی۔ فائل ہے سر، اس نے سوچا کہ شاید باس کو بھول گیا ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں، اس لیے وثوق سے تصدیق کی۔ مس کبیشہ ملک، یہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو میں نے کون سی فائل لانے کو کہا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ اور یہی تو کبیشہ ملک کی پرابلم تھی کہ اسے کہی گئی بات فوراً بھول جاتی تھی۔ یہ تو پھر فائل تھی جو اسے دفتری الماری میں ٹھونسی ہوئی فائلوں کے پلندے سے برآمد کرنی تھی، اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوئی وہ مذکورہ فائل کا نام بھول چکی تھی، لیکن خالی ہاتھ جا کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا روحان ملک کے کڑے تیوروں کو مزید تیش دلانا تھا۔ سو وہ کوئی اور فائل اٹھا کر لے آئی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہے؟ درستگی سے پوچھا گیا۔ سر آپ نے یہی فائل کہی تھی، وہ مصر ہوئی تھی۔ مس کبیشہ ملک صاحبہ، آپ سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی اور دماغ حاضر رکھا کریں، لیکن آپ کو فضول قسم کے خیالوں سے فرصت ملے تو کام کریں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر وقت رہتی کہاں ہیں؟ کام تو آپ سے ہوتا نہیں، اور یہ ملازمت آپ نے مجھے زج کرنے کے لیے کی ہے۔ کل سے آپ کو کہا ہوا ہے کہ لواری اینڈ سنز کی فائل لا کر دیں تاکہ ان کے حساب و واجبات چیک کر کے آج کی بزنس میٹنگ میں نئے کانٹریکٹ پر سائن ہو، اور شام 4 بجے سے قبل ہماری کمپنی کی طرف سے یہ فائل مکمل کر کے ہر صورت انہیں بھجوانی ہے۔ لیکن آپ اتنی کند ذہن اور غبی دماغ کی مالک ہیں کہ آپ اب 2 دن بعد یہ 3 سال پرانی فائل اٹھا کر چل گئی ہیں۔ روحان ملک نے اسے غصے سے کہا تو سر جھکائے آنکھیں نیچے کیے پلکیں جھپک جھپک کر وہ آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ تلخ اور طنزیہ انداز میں بولا، جتنا وقت آپ اس اچھے بھلے چہرے پر نقش و نگار بنا کر اسے بگاڑنے میں مصروف کرتی ہیں، اگر وہی وقت اور دھیان اپنے کام پر دیں تو بہت سو کا بھلا ہو جائے۔ کبیشہ ملک کے آنسو رخساروں پر پھسل آئے، چہرے پر حد درجہ شرم ساری تھی۔ اگر وہ تنہائی میں اسے اتنی ڈانٹ پلاتا تو اسے اتنا محسوس نہ ہوتا، پھر تو وہ خود اسے بہت کچھ سنا دیتی، لیکن اپنے دوست کے سامنے آفس میں بلا کر خصوصی طور پر ڈانٹنا اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر شیشے کے دروازے کے پار آفس کے دوسرے لوگ بھی کافی دیر سے اس کی درگت بنتے دیکھ کر متوجہ ہو گئے تھے۔ ٹیبل کے دائیں طرف چیئر پر بیٹھا روحان ملک کا گہرا دوست عمار پچھتا رہا تھا کہ وہ کیوں اس وقت آ گیا۔ اس کی موجودگی کے باعث بیچاری لڑکی مزید شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ روحان ملک نے بے رخی سے کہا تو وہ جو اب تک کھڑی اس کی جھاڑ سے فیضیاب ہو رہی تھی فوراً سے پیشتر باہر نکلی، اور اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسو عمار کو ڈسٹرب کر گئے۔ وہ جو خاموش بیٹھا تھا اٹھ کر روحان ملک کے پاس آیا اور افسوس بھری آواز میں بولا، انتہائی ظالم اور سخت قسم کے باس ہو تم۔ انکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب سے تم نے آفس باقاعدہ طور پر جوائن کیا ہے پورے عملے کا خون خشک کیا ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس بیچاری کو میرے سامنے خصوصی طور پر بلا کر ڈانٹنے کی؟ تم نہیں جانتے یار، تنگ آ گیا ہوں میں۔ موصوفہ میری موجودگی میں کام کرتے ہوئے بدحواسیوں کا شکار ہوتی رہتی ہیں، اور تم جانتی ہو کہ مجھے اپنے کام میں کوتاہی بالکل پسند نہیں ہے، جبکہ یہ محترمہ کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ روحان ملک کا انداز اکتاہٹ بھرا تھا۔ اگر وہ اس قدر کوتاہیاں کرتی ہے تو تم نے اسے اتنی اہم پوسٹ پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ عمار نے حیران ہو کر پوچھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہیں موصوفہ۔ ان دنوں بی اے کے ایگزام دے کر ریسٹ پر ہیں۔ ان کے والد بچپن کے دوست ہیں پاپا کے، اور انہیں کی سفارش پر یہ میرے آفس میں موجود ہیں۔ اگر تم ان کا تعلیمی ریکارڈ دیکھو تو دنگ رہ جاؤ۔ او لیول، اے لیول، سی سی اے، ہر دفعہ فرسٹ کلاس، فرسٹ پوزیشن ہے۔ پتہ نہیں یار، امتحانی مراکز میں لکھتے ہوئے کبھی ایسی حالی و ذہنی کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ سارا نزلہ میرے آفس میں گرنا تھا۔ ویسے خواتین کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے تمہیں ذرا احتیاط اور نرم روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص کر اس وقت جب سامنے کبیشہ ملک جیسی خوبصورت اور اٹریکٹیو لڑکی موجود ہو۔ عمار کے توصیفی انداز پر اس نے روحان ملک سے کہا تھا، اپنے جذبات، زبان اور دل پر کنٹرول رکھو۔ موصوفہ آنے والے دنوں میں تمہاری بھابھی کے درجے پر فائز ہونے والی ہیں۔ اوہ نہیں، وہ اچھلا۔ مجھے ابرار بھائی سے ایسی امید نہیں تھی کہ اچھی خاصی اسمارٹ بیوی اور 4 بچوں کی موجودگی میں یہ نامعقول حرکت کریں گے، جبکہ ایسے خوبصورت حادثے کے لیے میں موجود ہوں۔ انہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ گھامڑ، میں تمہارے ابرار بھائی کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں۔
روحان نے اس کی پڑ پڑ چلتی جو زبان پر چڑھ کر کہا تو عمار بھویں اچکا کر بولا، اس سے اتنا اہم رشتہ بنانے کا طے کر رکھا ہے تو پھر یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ بیچاری کو آفس بلا کر ذلیل کرنا، بات بات پر ڈانٹنا، یہ سب کرنے کے بعد وہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ وہ آلریڈی راضی ہے اور ہماری باقاعدہ انگیجمنٹ ہو چکی ہے، وہ اب اطمینان سے بولا۔ تو عمار نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھے، مجھے بتائے بغیر منگنی شدہ ہو گئے؟ یہ گردن تو چھوڑو یار، تم کینیڈا گئے ہوئے تھے، پرسوں ہی تو آئے ہو اور آج میں نے بتا دیا ہے۔ عمار واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تو اسے دیکھتے ہوئے الجھن آمیز آواز میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری منگیتر ہوتے ہوئے وہ اتنے آرام سے تمہاری ڈانٹ کیسے سہ لیتی ہے، بلکہ میرے خیال کے مطابق تو اسے یہ تمام مشکیاں اٹھا کر تمہارے سر پر مارنی چاہیے تھیں، کیونکہ ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے شوہر کو ایسے بے عزت تو نہیں کر سکتی نا، جبکہ آفس کے لوگ ہمارے ریلیشن کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ روحان نے کرسی کی بیگ سے سر ٹکاتے ہوئے آرام سے کہا تو عمار کے تیور یکا یک جارحانہ ہو گئے۔ اسے میز کے ایک طرف رکھی فائلیں اس کے سر پر دے ماری اور تیز آواز میں بولا، کمینے، بریکیں لگا لگا کر بتا رہا ہے، اب کچھ دیر بعد کہہ دینا کہ تمہارے بچے بھی ہیں۔ یار انکل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اچانک ہارٹ پرابلم سے تو نکاح جلدی سے نکاح کرنا پڑا، ابھی 2 ہفتے قبل ہی ہوا ہے۔ روحان نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم بیٹھو میں کافی منگواتا ہوں، بکو مت، خود پی لینا، میں جا رہا ہوں، پلیز عمار ناراض مت ہو، وہ بے بسی سے بولا۔ شٹ اپ، بات مت کرو مجھ سے، وہ غصے سے کہتا باہر نکلا تو روحان نے دونوں ہاتھوں میں سر دے لیا، ابھی گھر جا کے کبیشہ کی لگائی گئی شکایتوں کا نتیجہ بھی بھگتنا تھا۔ اسے بیچارگی سے منہ پر ہاتھ پھیرا اور مسلسل بجتی فون کی بیل پر سرد سانس کھینچ کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم آنٹی، کبیشہ کی امی بات کر رہی تھی، اسی لیے وہ بہت سلجھے انداز میں بول رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے کھانا کھلا دوں گا، جی اوکے، اللہ حافظ۔ ریسیور رکھ کر اسے کچھ سوچتے ہوئے باہر جھانکا تو کبیشہ جھر بہتے آنسو پوچھتے ہوئے کچھ لکھ رہی تھی۔ روحان ملک کو پچھتاوا سا ہوا، اسے روتے دیکھ کر اسے پہلے تو اپنے مینیجر کو بلا کر لغاری اینڈ سنس کی فائل لانے کو کہا، فائل لے کر اس کو چیک کر کے مینیجر کو ضروری ہدایات دیں اور انٹرکام کا بٹن دبا کر دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی بولا، کبیشہ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کہیں باہر لنچ کرتے ہیں، بات مت کریں مجھ سے اور اپنی یہ نوازشیں کسی اور پر کریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے گھراتے ہوئے کہہ کر ریسیور پٹخا تو روحان چند لمحے ٹوں ٹوں کرتے ریسیور کو گھورتا رہا، پھر دوبارہ بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا، کبیشہ فون بند مت کرنا، آرام سے میری بات سنو۔ وہ رسان سے بولا، چین نہیں ہے آپ کو، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں دانت پیستے ہوئے بولی، آفس میں آؤ، مجھے تم سے ایکسکیوز کرنا ہے، نہیں آنا ہے مجھے، آرام سے بیٹھے رہیں، کہہ کر اسے ٹھگ سے فون بند کر دیا تو وہ پیون کو بلا کر بولا، مس کبیشہ ملک کو فوراً آفس بھیجو اور اگلے گھنٹے تک مجھے قطعی ڈسٹرب نہ کرنا، اگر کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا صاحب میٹنگ میں ہے۔ پیون مؤدب انداز میں حکم سن کر باہر نکلا۔ روحان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور نظریں دروازے پر جما دیں۔ میڈم آپ کو باس آفس میں طلب کر رہے ہیں۔ وہ جلتی ہوئی اٹھی اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوئی۔ پہلے کم بے عزتی کی تھی آپ نے، جو دوبارہ طلب فرمایا ہے؟ غصے میں اس کا لہجہ نہایت مہذب ہو جاتا تھا۔ لائٹ پرپل کلر کا ماڈرن ڈریس پہنے غصے سے سرخ ہوتی تیکھی ناک اور شربتی آنکھوں میں تیش کی لہر لیے بگڑے تیوروں کے ساتھ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوری یار، مجھے معاف کر دو، مجھے اچانک غصہ آ گیا تھا، روحان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا صرف یہی کہنے کے لیے بلایا ہے؟ اسے تیکھے لہجے میں کہا، ادھر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بیگ پر بنے کمرے کی سمت بڑھا جو وہ ضرورتاً خرابی طبیعت کی بنا پر استعمال کرتا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، یہی کہیں، کیا کہنا ہے؟ یہاں تو تقریر کرنے والی انداز میں بول کر تم پورے آفس کے عملے کو سنا رہی ہو، اپنی عزت کی تو بڑی فکر ہے، اور جو مجھے اتنا کچھ سنایا ہے کسی کے سامنے میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ تم آہستہ آواز میں بات نہیں کر سکتی ہو؟ اس کے چلا کر بولنے پر وہ جھلایا، اپنے لہجے پر بھی کبھی غور فرما لیا کریں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کمرے میں چل کر بات کرو، مجھے پتا ہے کہ بولتے وقت تمہارے گلے میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہوتا ہے، تم سکون سے بات کرو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون یا بے سکونی، مجھے کسی بھی انداز سے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، وہ رکھائی سے بولی، اتنے رومانٹک موسم میں اتنی ظالم تو نہ بنو، باہر دیکھو، موسم اتنا زبردست ہو رہا ہے۔ اسے آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے قریب آ کر کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، میرے ظلم کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کچھ دیر پہلے کر رہے تھے وہ رومانٹک سین تھا، اسے چپتے ہوئے انداز میں کہا، تم حرکتیں بھی تو ایسی کرتی ہو کہ غصہ آ جاتا ہے، اب سوری کر تو لیا ہے، لیکن مجھے اس معافی تلافی کی ضرورت ہے، نہ کسی مہربانی کی، اب مجھے بلایا تو سر توڑ دوں گی۔
وہ جانے کے لیے مڑی۔ کبیشہ، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں زبردستی لے جا سکتا ہوں۔ مناتے مناتے اس کا پارا چڑھنے لگا۔ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اپنے حساب سے تو یہ ریلیشن خفیہ رکھا ہوا ہے، اور زبردستی کر کے اپنی پوزیشن آکورڈ کرنا، اتنی ہمت آپ کر نہیں سکتے۔ اس کے استزائیہ لہجے پر وہ بل کھا گیا، جبکہ وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ روحان اس کے صاف انکار پر سلگتا ہوا کچھ دیر بعد ہی اس کی ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے مضبوط انداز میں بولا، چلو اٹھو۔ کبیشہ چہرہ نیچے کیے یوں ہی دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب بازو سے پکڑ کر وہ سختی سے بولا تو اپنے کام میں مگن لوگ باس کو اس کیفیت میں دم سادے دیکھنے لگے۔ وہ تماشا بنتے دیکھ کر مجبوراً اٹھ گئی۔ کے ایف سی کے خوبصورت ہال میں بیٹھی بے رخی اور ناراضگی کا تاثر چہرے پر جمائے وہ روحان ملک کی شاندار پرسنالٹی کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ مینیو کارڈ بغیر دیکھے اس سے پرے کر دیا اور بے توجہی سے نیلگوں ماحول کو دیکھنے لگی۔ کھانا کھا لو، مجھے معلوم ہے کہ تم بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکلی ہو۔ روحان کے متوجہ کرنے پر اسے کل ہولہ پڑتی آنتوں کو ڈپٹ کر اسے خاموش کروانا چاہا، مگر سامنے پڑی مزے مزے کے ڈشز کو نظر انداز کرنا بھی اس جیسی بھوک کی کچی کے لیے ناممکن تھا، اور ڈشز بھی وہ اس کی من پسند تھیں۔ کھاؤ نہ، کیا سوچ رہی ہو؟ روحان نے شہادت کی انگلی سے ٹیبل پر نوک کرتے ہوئے کہا تو وہ خلاف توقع خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ تھینک گاڈ، مطلب کچھ تو صاف ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا، یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں نے کھانا کھا لیا ہے تو آپ سے ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ کار میں بیٹھنے سے قبل وہ تڑک کر بولی تو اس کے پل پل بدلتے موڈ پر وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ تیز ہوا کے باعث اس کے سلکی بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں بے دردی سے وہ پیچھے دھکیل دیتی تھی، اور اوپیم کی دل فریب سی مہک اس کے وجود سے اٹھ کر روحان ملک کی سانسوں کو چھو رہی تھی۔ یہ فضا ہے گواہ، ہم کریں گے وفا، کہہ رہی ہے ہوا، ہم نہ ہوں گے جدا، ہم نے وعدے کیے آج قسمیں اٹھا کے۔ زین کی خوبصورت آواز سر بکھیرتے ہوئے روحان ملک کی دھڑکنوں میں خوشگوار سا توش بیدار کر گئی۔ دور جانا نہ مجھ سے دامن چھڑا کے، اس کی بے اختیار سی نگاہ دوبارہ بھٹکتی اس کے دلکش خدوحال کی دلکشی میں الجھی۔ کبیشہ باہر دیکھتے ہوئے فرنٹ ڈور کے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی اور درمیان میں جگہ خالی چھوڑی تھی۔ اس کی احتیاط پر زیر لب مسکرا کر وہ اسے مزید غور سے دیکھنے لگا۔ گاڑی بہت سلو انداز میں چل رہی تھی، پھر اسے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، ایک ہاتھ سٹیئرنگ کو اور دوسرا اسے ایک گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ چھوڑے مجھے ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، اسے دھمکی دی تو وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا، اچھا کودو، ذرا میں بھی تو دیکھوں تم کتنی بہادر ہو۔ اور اگلے سیکنڈ تیز رفتاری سے خود کو چھڑا کے اپنی طرف کا ڈور کھولے باہر سڑک پر کود گئی۔ سڑک پر گرتے ہی پیشانی کی دائیں طرف سے اور بائیں ٹانگ کے گھٹنے سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ او گاڈ! اسے جلدی سے بریک لگائے اور باہر نکلا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی تیزی سے اپنی بات پر عمل کرے گی۔ اس کا خیال تھا وہ محض اسے باز رکھنے کی دھمکی دے رہی ہے، اسی لیے اسے فوراً چیلنج کر دیا تھا۔ اب تعصب سے ہونٹ بھینچے اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہا تھا، پھر بینڈیج کروا کے اسے چھوڑنے کی جانے کے بجائے اپنے گھر لے آیا۔ راحیلہ بیگم کبیشہ کو زخمی دیکھ کر گھبرائیں تو روحان نے تسلی دی، امی گھبرائیں مت، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب میڈیکل ٹریٹمنٹ لے لی ہے، آپ اسے جوس وغیرہ دیں اور پھر ڈرائیور کو ساتھ لے جا کر گھر چھوڑائیں۔ آنٹی آج آفس میں اپنے دوست کے سامنے بلا کر انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا، پھر زبردستی لنچ کے لیے لے گئے، اور واپسی کے سفر میں وہ ان کے گلے لگی روتی ہوئی بتا رہی تھی کہ کچھ اور کہنے سے پہلے روحان نے اسے کھینچا اور خود آگے ہو کر بولا، اسے صرف آئس کریم لے کر دی تھی کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو سکے، لیکن اسے آئس کریم لینے کے بجائے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولنے پر لمحہ بھر کو تو وہ گنگ رہ گئی۔ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تب کر اصل بات بتانے لگی تو روحان نے اس کو گھور کر دیکھا اور سختی سے بولا، شٹ اپ، خواہ مخواہ بولے جا رہی ہو۔ روحان تم اتنے اچھے نہیں ہو، ٹھیک طرح سے بتاؤ کہ تم نے اسے کیا کہا ہے۔ راحیلہ بیگم نے روحان کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جز بز ہوا۔ بلیو می ماما، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسے شوق لاحق ہوا تھا چلتی گاڑی سے جمناسٹک کا مظاہرہ دکھانے کا۔ جھوٹ پر جھوٹ بول کر خدا کے قہر کو آواز مت دیں، مجھے جمناسٹک کا شوق لاحق نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ کے اپنے ہوش و حواس رخصت پر پہنچے ہوئے تھے۔ کبیشہ نے جلتے بھونتے کہا، کیسے آرام سے خود پر بات آنے نہیں دے رہے؟ اسے غصہ آ رہا تھا اس بہتان تراشی پر۔ اسے اب کوئی ضرورت نہیں رہی جوس وغیرہ کی، لاؤ مجھے دو، بول بول کر میرا دماغ اور اسٹیمنا زیادہ خرچ ہوا ہے۔ آگے ہو کر اسے کبیشہ کے ہاتھ سے بڑھانے سے پہلے ہی کہتے ہوئے ملازمہ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر گھٹا گھٹ چڑھا لیا تو سعید ملک بھی بول پڑے، روحان تم بہت بد اخلاق ہوتے جا رہے ہو، اپنے لیے اور نہیں منگوا سکتے تھے؟ جو مزہ چھیننے اور زبردستی حاصل کرنے میں مجھے آتا ہے وہ آرام سے ملنے میں نہیں ہے۔ اسے شرارتی انداز سے کبیشہ کو دیکھ کر
देख कर कहा, पापा मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, आप खुद अटेंड कर लीजिएगा, मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगा। बालों को हाथ से संवारते हुए उससे कहा तो सईद साहब उठकर ऑफिस के लिए निकल गए और राहिला बेगम किचन में खाना लेने चली गई। रोहान जो लाउंज में ही खड़ा था फौरन उसके पास आकर बोला, अब अगर तुमने कुछ कहने की कोशिश की मामा से तो मैं बहुत बुरा करूंगा। क्यों ना कहूँ, मैं आंटी को बताऊंगी, उन्हें भी तो पता चले कि बेटा क्या कारनामे अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। वो बिगड़ते लहजे में बोली तो उसका मूड फिर से खराब होने लगा। मैं इससे भी बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये मत भूलो कि तुम मेरी मंकूहा हो। वो इतने करीब होकर कह रहा था कि गर्म सांसें कबीशा के चेहरे को झुलसाने लगीं। वो चेहरे पर हाथ रख के वहीं बैठकर रोने लगी और वो लाउंज में रखे सोफे को ठोकर मारता निकल गया। उसके माथे और घुटने का जख्म अब तकरीबन ठीक हो गया था और वो पिछले 2 हफ्ते से मुकम्मल बेड रेस्ट कर रही थी। ऑफिस की तरफ से चश्म पोशी लंबी हुई तो अम्मी ने कहा, कबीशा अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, सुबह से ऑफिस जाना शुरू कर दो। कल रोहान भी पूछ रहा था कि तुम ऑफिस कब आओगी। अम्मी मुझे अब ऑफिस नहीं जाना, ऐसे बदतमीज और रूड शख्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल और तौहीन आमेज है। हर वक्त अपनी अफसरी के घमंड में चूर और जो खुदा ने शक्ल शख्सियत अच्छी दी है उसी के जोम व गरूर में मुब्तला रहते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली, मूड तो तुम्हारा भी हर वक्त सवानेजे पे रहता है। बहरहाल अपने मिजाज दुरुस्त रखो, तुम्हारी सास कुछ देर में आने वाली हैं, उनके सामने वैसी बात मत करना। अम्मी ने हुक्मिया अंदाज में कहा, आपको मैंने बता भी दिया है कैसी रकीक हरकत कर रहे थे वो, फिर भी। उसे बात अधूरी छोड़कर लब काटे राहिला बेगम सामने आती दिखाई दी तो अम्मी उसे तंबीह निगाह से देखती उनके इस्तकबाल को उठी। कबीशा रूहान बता रहा था कि तुम ठीक होने के बावजूद ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रही हो, मसला क्या है। अम्मी से बात करते हुए वो अचानक उससे मुखातिब हुई तो उसने दजीदा निगाहों से अम्मी को देखते हुए कहा, 1-2 दिन में जाऊंगी। उसके बाद भी कई दिन ना गई तो बिला वजह छुट्टियां करने पर जवाब तलबी का नोटिस मौसूल हुआ। उसने फिर इस्तीफा भिजवा दिया। अम्मी चंद दिन के लिए अपनी एनजीओ के सोशल वर्क के सिलसिला में नॉर्दर्न एरियाज की तरफ गई हुई थी और पापा आते रात गए थे, इसलिए वो मनमानी कर रही थी। आप ही अम्मी आज आ रही हैं शाम को और उन्हें मालूम हो गया ना कि आप अभी तक नाराजगी लिए ऑफिस छोड़े हुए हैं तो आपकी खैर नहीं। आयशा ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए बताया तो वो लापरवाही से सर झटक कर टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गई। उसके मोबाइल पर रोहान मैसेज भेज रहा था, उसे जवाब नहीं दिया तो रोहान ने फ़ोन बंद कर दिया। पहले तो वो रिसीवर उठा ही नहीं रही थी। तो रूहान ने फ़ोन कर दिया। पहले तो वो रिसीवर उठा ही नहीं रही थी, फिर फ़ोन अटेंड करने के लिए उठी तो सीएलआई पर नंबर देखते ही उसने आयशा को इशारा किया कि वो बात कर ले। आयशा ने खफगी से देखते हुए रिसीवर उठा लिया था। वालेकुम अस्सलाम जी, इधर ही हैं। आयशा के कहने पर उसे ज़ोर से चुटकी काटी तो उसने घूरते हुए रिसीवर उसको दिया। मुझे बात नहीं करनी, तुम ही कर लो, रुखाई से कहकर वो चिलगोज़े खाने का शोल यूं ही जारी रखे हुए थी। हेलो हेलो, आयशा ने दोबारा रिसीवर कान से लगाया तो लाइन ड्रॉप थी। आपकी आवाज़ की समातों तक रसाई पा चुकी है। बंद कर दिया है उन्होंने फ़ोन, आयशा मुतासिफ अंदाज में बोली और वो कंधे उचका कर रह गई। अम्मार अमारा अपने ऑफिस से घर रवाना हो रहा था जब उसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खड़ी कबीशा और उसकी बहन आयशा को परेशान खड़े देखा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, वो गाड़ी उनके पास रोक कर बाहर निकल आया। वालेकुम अस्सलाम। कबीशा ने मोबाइल बैग में रखकर उसे देखा। ऑफिस छोड़ दिया है आपने, मुझे रोहान ने बताया था। हाँ, मैं ऐसे बदतमीज शख्स के साथ काम नहीं कर सकती जिसे मैनर्स नहीं आते। कबीशा ने सनग्लासेस आंखों से हटाकर चेहरे पर टिकाए। आप ही प्लीज, ये बाजार है, जरा आहिस्ता बोलें। आयशा ने दबे दबे अंदाज में कहा, आपको नाराजगी अब खत्म कर देनी चाहिए। वो वाकई नादिम है। अम्मार का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उनका रवैया आपने देखा है अम्मार भाई, कम अज कम आप तो उसकी हिमायत ना करें। कबीशा के कहने पर अम्मार चंद लम्हे चुप रहा। आप ही पापा जाने कब किसी को भेजें, आप टैक्सी ही रोक लें। उनकी गुफ्तगू तवील होते देख कर बेजारी जाहिर करते हुए बिलाखिर कुछ दूर खड़ी आयशा ने एक बार फिर मुदाखलत की, क्योंकि कबीशा से बोलते हुए अम्मार उसे बार बार देख रहा था और उसकी तवज्जो आयशा को परेशान कर रही थी। गाड़ी में प्रॉब्लम है कोई? अम्मार के पूछने पर कबीशा ने तायती अंदाज में सर हिला दिया। अम्मार अब गाड़ी चेक कर रहा था। कुछ देर बाद देखने के बाद बोला, ये तो मैकेनिक को देनी पड़ेगी। मैं ऑफिस फ़ोन करके किसी के हाथ गाड़ी ठीक करवाने को भिजवाता हूँ और आप मेरी गाड़ी में बैठे, आपको घर में ड्रॉप कर देता हूँ। अम्मार अपने मोबाइल पर ऑफिस का नंबर मिलाने लगा। इतने में रोहान की गाड़ी उनके करीब आके रुक गई। अम्मार से मिलने के बाद उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। अंदर बैठो, तुम लोगों को घर पहुंचा दूँ, वो संजीदगी से बोला था। मगर कबीशा चेहरा मोड़े खड़ी रही जैसे वो किसी और से मुखातिब हो। बैठ जाओ कबीशा, मुझे अंकल ने भेजा है। वो अब उसको देखते हुए बोला तो उसने आयशा का हाथ पकड़कर उसे ना बैठने का इशारा किया। हालांकि रोहान की आंखों से झांकती खफगी साफ दिखाई दे रही थी। अम्मार भाई, आप हमें छोड़ दें।
कहकर वो अम्मार की गाड़ी में जाकर बैठ गई तो मजबूरन आयशा को उसकी पैरवी करना पड़ी। अम्मार, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं तुम्हारी ले जाता हूँ। उसने फैसला करके फौरन उससे की चेन पकड़ी और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अम्मार ने उसकी तेजी पर दांत पीसे और कबीशा हक्का बक्का रह गई। रोहान भाई, इतने दिन हो गए, आप हमारी तरफ आए नहीं। आयशा सीधी होकर उन्हें देखते हुए बोली। आयशा के कहने पर वो बैक मिरर से कबीशा को देखते हुए बोला, लोगों को हमारा बात करना, हमें बुलाना पसंद नहीं तो मिलकर क्या करना है। अरे आप ही की बात कर रहे हैं, इनकी नाराजगी पर दिल बर्दाश्त ना हो, ये तो ऐसी हैं। अब आपने ज़रूर रुकना है। आयशा के पुरजोश लहजे पर कबीशा ने उसे घूरा तो रोहान ने मुस्कुराकर एक्सक्यूज़ किया। सॉरी गुड़िया, काम का बहुत बर्डन है आजकल फिर से ही। भाई, अम्मी को पता चला कि आप बाहर से ही चले गए तो बहुत खफ़ा होंगी। आयशा ने अंदर जाने से पहले कहा, जबकि कबीशा बिना उसे देखे तेज़ कदम उठाती जा चुकी थी। आज तो नहीं, परसों ज़रूर आऊँगा। और आयशा, ये इस्तीफ़ा उसे दे देना, कहना कि सुबह हर सूरत ऑफ़िस जॉइन कर ले। रोहान ने कागज़ आयशा को देकर कहा। कबीशा के रूखे रवैये पर वो भुन-सा गया था। आयशा ने बहन की के रवैये पर बहनोई की आज़ुर्दगी शिद्दत से महसूस की। अंदर आई तो कबीशा अम्मी के पास ही बैठी हुई थी। उसने इस्तीफ़ा उसकी गोद में फेंक दिया। ये क्या है? उसने सफ़ामिया अंदाज़ में कहा। ये तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि ये क्या है? अम्मी, जो उसे उठाकर पढ़ चुकी थीं, गुस्से से बोलीं। आप ही माना कि रूहान भाई ने आपको ज़्यादा डाँटा, फिर भी इतना एक्सक्यूज़ कर चुके हैं, अब आपको अपनी खुद साख्ता बेरुखी ख़त्म करनी चाहिए, जबकि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि वो आपके शौहर भी हैं और महज़ मामूली सी बात पर बिगड़ कर इतनी टेंस सूरत-ए-हाल ना क्रिएट करें। आयशा ने रिसान से समझाने की कोशिश की। कबीशा मुसलसल उसे सपाट अंदाज से देख रही थी। वो इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं कर रहे, आपको सुबह ऑफ़िस जॉइन करने का कह गए हैं। आयशा ने दोबारा कहा। अब ऑफिस छोड़ने का इरादा कर रखा है तो दोबारा हरगिज़ नहीं जाऊँगी। वो हरधर्मी से बोली, ऑफिस नहीं जाना तो शादी की तैयारी करो, हम अगले माह ही तेरी रुखसती कर देते हैं। अम्मी ने फहमाइशी निगाहों से देखते हुए कहा तो वो तेज़ी से बोली, मैंने एमबीए करना है और अभी बीए भी क्लियर नहीं हुआ। सब कुछ अपने ससुराल जाकर क्लियर करती रहना। अम्मी बेनियाज़ी से बोली, वो चंगेज़ खान मुझे जिला-जिला कर ज़ुल्म करके मार देगा। ऑफिस में तो चंद घंटे में मेरा आधा खून खुश्क कर देता है। रुखसती के बाद तो रहा-सहा हौसला भी जवाब दे देगा। कबीशा, तमीज़ से बात करो, वो तुम्हारा शौहर है। अम्मी ने तंबीहन टोका। नहीं चाहिए वो जैसा शौहर। दूसरों के सामने रोब जमाकर अपनी अफसरी झाड़ते रहते हैं और अकेले में पटरी से उतरने लगते हैं। बेवकूफ़, सोच समझ कर बात मुँह से निकाला करो। उन्होंने घुरका। अम्मी, आपने और पापा ने निहायत गलत फैसला किया है। हमारे मिजाज, आदात, पसंद और नापसंद कुछ भी आपस में नहीं मिलता। अभी से मुझे उनका रवैया इतना हर्ट करता है तो बाद में क्या होगा? कबीशा, वो बस गुस्से का तेज है। थोड़ा अक्खड़ है मगर इतना क्वालिफाइड और हैंडसम है। बिजनेस कम्युनिटी में वो एक टाइकॉन पर्सनैलिटी है। इतना अच्छा दामाद आजकल कहाँ मिलता है। यही तो प्रॉब्लम और खामी है अम्मी, आप लोग हर बात को बिजनेस की तरह लेते हैं। मेरी जिंदगी के इतने अहम मामले को भी बिजनेस डीलिंग समझ कर तय कर दिया। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। गाड़ी पोर्च में रुकी तो अम्मी ने उसे खामोश करवाया। अच्छा है, वो भी सुन ले कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। वो सख्त चिढ़ कर बोली, क्या क़यामत तोड़ी है हमने तुम्हारे ऊपर जो वावेला मचा रही हो। अम्मी हकीकतन गुस्से में आ गईं। किस बात पर पारा हाई किया हुआ है? क्या कर दिया है हमारी बेटी ने? शहबाज साहब ने सबको देख कर पूछा। अपनी लाडली से पूछें, जो हर रोज़ नया तमाशा शुरू कर देती है। पहले ऑफिस जाना बंद कर दिया, अब रूहान से शादी के फैसले को गलत साबित करने पर तुली है। नसरीन बेगम तब कर बोली, रूहान मुझे भी आज मिला था और बता रहा था कि कबीशा ने ठीक होने के बाद भी ऑफिस आना शुरू नहीं किया और कल इस्तीफा भिजवा दिया है। उन्होंने कबीशा को इस अफसराना अंदाज से देखा। मामूली बातों पर इतना डांटते हैं, इतना तौहीन आमेज अंदाज इख्तियार करते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैनर्स भी कोई चीज़ होते हैं, मगर वो इन सब अदब आदाब से कतन नाबल्द हैं। ऑफिस आवर्स में वो बॉस की सीट पर होता है और तुम वहाँ भी सिर्फ सीखने के मरहले में हो। तुम्हारी पोस्ट अहम सही, मगर सूरत हाल को मैनेज करना सीखो। शहबाज मलिक साहब का उसे समझाने का तरीका बहुत आराम देता। पापा, आप तो जानते हैं कि मुझे भूलने की आदत है और वो डांटते हैं तो घबराहट में ज़्यादा गलतियां होती हैं। वो इतना गुस्सा करते हैं लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ। उस दिन अपने दोस्त की मौजूदगी में ऑफिस बुलाकर इतनी इंसल्ट कर दी। सारा अमला उनकी जोरदार झिड़कियां सुनते हुए मुझे देख रहा था और वो थे कि बोले चले जा रहे थे। रोहान ने बताया था सब कुछ। गलती सरासर तुम्हारी है। जानती हो कि उस दिन अगर तुम्हारी लाई गई गलत फाइल बिना देखे भिजवा देता तो लाखों का नुकसान होता उसे। वो तुम्हें डांटने में सही था। आप सब हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते हैं, मेरी दुरुस्त बात को भी गलत कहते हैं। वो रोने लगी। बेटी, गुस्सा नहीं करते, इतना वो माजरत कर चुका है, अब झगड़ा खत्म करो और ऑफिस जाना शुरू कर दो, पापा ने नरमी से कहा। वरना दूसरी सूरत में एक माह के अंदर शादी। गौर कर लो क्या चाहती हो, अम्मी ने उसे कहकर अपने मिजाजी खुदा को पकड़ लिया।
یہ آپ کا بیجا لاڑ پیار ہے جس نے اسے سر چڑھایا ہے، کیسے کتر کتر بولتی ہے، حد ہو گئی بدتمیزی کی۔ بچی ہے، سمجھ جائے گی، ان کے انداز میں سنجیدگی نہ تھی، بس یہی باتیں ہیں جو آپ کی جو مزید شہ دیتی اسے غضب کا خدا کا ابھی سے تنگ کر دیا ہے اس نے دو گھرانوں کو شادی کے بعد تو یہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیا کرے کہ مجال ہے جو رتی بھر لچک ہو انتہائی خود سر اور ضدی ہے جبکہ لڑکیوں کو موم کی طرح نازک ہونا چاہیے آج ہم ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں سسرال والے ایسی نک چڑھی بہو کو دوسرے دن چٹیا سے پکڑ نکال باہر کریں گے نسرین نے اتنے دنوں سے غبار جمع کر رکھا تھا نکال دیا کبیشہ ان کی باتوں پر احتجاجن واک آؤٹ کر گئی تھی شہباز ملک کے چہرے پر تفکر کے سائے نمایاں تھے وہ بیگم کی باتیں بہت سن رہے تھے عمار دوسرے دن آ گیا اس کو پھر سے کنونس کرنے مگر وہ بدستور اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی وہی ضدی اور بے لچک انداز برقرار تھا آپ کے اسٹڈیز میں جاب کا یہ تجربہ بہت مدد دے گا اور انکل کسی اور جگہ آپ کے کام کرنے پر مانیں گے نہیں روحان خود بھی آپ کے اس رویے پر شدید ڈسٹرب ہے عمار نے صورتحال اس کے سامنے کی میں جا سکتی ہوں عمار مگر وہ اتنے بد دماغ ہیں نہ موقع محل کا لحاظ رکھتے ہیں نہ سچویشن دیکھتے ہیں بس شروع ہو جاتے ہیں مجھے ایسے چنگیز خان باس کے اندر کام نہیں کرنا اور دوسری صورت میں امی نے 1 ماہ کے اندر آپ کی رخصتی کا فیصلہ محفوظ رکھا ہے عائشہ نے عمار کے تواضع کے لیے مختلف آئٹمز سے بھری ٹرالی لاتے ہوئے کہا اور عمار کو چائے دے کر دوبارہ بولی روحان بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے آپ بھی تو اتنے اہم کام بھول جاتی ہیں اور غلط بات پر بزید رہتی ہیں تو انہیں غصہ آنا لازمی امر ہے تم چپ رہو تمہیں ایسا تیز ترار شوہر ملے نا تو پتہ چلے جو اکھڑ مزاج باس کے عہدے پر بھی فائز ہو کبیشہ نے ناک سکوڑ کر کہا پھر بھی نوبت یہاں تک نہیں آئے گی کیونکہ میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہوں اگر واقعی غلط ہوں تو عائشہ سکون سے بولی ابھی شادی کا نام بھی سننا نہیں مجھے لہٰذا آفس جوائن کرنا پڑے گا وگرنہ امی سے کچھ امید نہیں کہ وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر لیں کبیشہ کے انداز میں سوچو تفکر کا ملا جلا رد عمل تھا پھر یک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی میں صبح آفس جاؤں گی انہیں کہہ دینا کہ مجھے اپنے آفس میں بلا کر یا کولیگس کے سامنے ڈانٹنے کی پھر کوشش کی تو میں اس بار کوئی لحاظ مروت روا نہیں رکھوں گی شکر ہے یہ مرحلہ تو سر ہوا عمار نے سکون کا سانس لیا عائشہ تم عمار کو کمپنی 2 میں کھانا لگواتی ہو اور عمار میں نے آنٹی کو بتا دیا ہے کہ تم ادھر ہو کھانا کھا کر آؤ گے کبیشہ دونوں کو باری باری مخاطب کرتی ہوئی اٹھی میں بھی جا کے دیکھتی ہوں آپ بھی کیا کر رہی ہیں عمار کی نظروں کے حصار میں قید وہ گھبرا کر اٹھی عائشہ پلیز بیٹھو مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے عمار سنجیدہ ہو کر بولا وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی تاہم چہرے پر حیا کا گلابی پن اسے نظریں اٹھانے نہیں دے رہا تھا عمار بہت دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا عائشہ میں محبت و خواہش کے لوازمات و آداب سے تو آگاہ نہیں نہ مجھے اپنے متعلق تمہاری رائے کا اندازہ ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میری بات کے جواب میں تمہارا رد عمل کیا ہوگا وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اور سانسیں لمحہ بھر میں تھم کر چلنے لگی اس نے ایک لہجہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا پھر فوراً نظریں چرا گئی کیونکہ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا عائشہ کو اپنی تمام تر بولڈنس ہوا ہوتی محسوس ہوئی عمار کی آنکھوں اور انداز سے جھانکتی پسندیدگی وہ کئی دن سے محسوس کر چکی تھی خود عمار اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا کوالیفائڈ لڑکا تھا پرکشش اور ویل ڈریس تھا اچھے اخلاق کا مالک تھا اسے اتنی خوبیاں رکھتے ہوئے نظر انداز کرنا آسان نہ تھا عائشہ تمہارا ساتھ اگر میری شدید ترین خواہش اور طلب بن چکا ہے تو میرے گھر والوں کی بھی چاہت ہے اور تم ساتھ دو تو یہ مشکل مرحلہ سب کے لیے آسان اور خوشگوار ہو سکتا ہے وہ رسان سے کہتا جا رہا تھا اور عائشہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں میرے گھر والے اسی سلسلے میں تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں اور میرے لیے اس پروپوزل سے پہلے تمہاری رائے جاننا بہت ضروری ہے عمار بات مکمل کر کے اب ایک بازو صوفے کی بیک پر ٹکائے سیدھا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا وہ خود پر قابو پا چکی تو بولتے ہوئے اس کا لہجہ بہت ہموار تھا آپ انہیں بھیج دیں جو گھر والوں کی رائے ہوگی وہی میری ہوگی اگر ادھر سے مناسب جواب نہ ملا تو عمار کے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی نہیں ایسا نہیں ہوگا سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں ان سب میں تم بھی شامل ہو یا نہیں عمار نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا عائشہ کے چہرے پر ہلکا تبسم اور شرارت سے بکھری دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے اسے ٹھوڑی کے نیچے مٹھی یا میز انداز میں رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اس بات سے آپ کی کیا مراد ہے تمہیں میں پسند ہوں یا نہیں اتنا بتا دو عمار بے قراری سے بولا عائشہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی اور بڑے دلکش انداز میں بولی ابھی ٹھہرو ابھی الفاظ نے معنی نہیں پہنے ابھی تخم بصیرت سے کوئی پودا نہیں نکلا ابھی آنکھوں نے راتوں کی سینہ بختی نہیں دیکھی ابھی پہروں خلاؤں میں مجھے دیکھنا نہیں آتا ابھی وحشت کا بادل دل کی وادی پر نہیں چھایا ابھی خواب و خیالوں نے میرا راستہ نہیں دیکھا ابھی میرے بدن میں لمس کی خواہش نہیں جاگی ابھی یہ کیسے کہہ دوں میں
مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ نظم سنا کر اب بڑے مزے سے عمار کے چہرے پر پھیلی مایوسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ عمار اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھے نا، آپ ہی کھانا لگوا چکی ہیں اور آپ کھا کر جائیے گا۔ بہت خلوص سے اس کے کو آفر کرنے پر وہ سنجیدگی سے بولا، نو تھینکس، آپ نے جو وقت دیا وہی بہت ہے۔ عمار نے گہری سانس بھر کر چند قدم چلنے کے بعد اسے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں توقع رکھوں کہ تم میری جسارت کو نظر انداز کر دو گی، اور پلیز عائشہ، آئی ایم سوری، مجھے تم سے یہ سب کہنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ سچ مچ جا رہے ہیں؟ وہ اس کی حد درجہ سنجیدہ آواز پر تمام تر شوخی بھول کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہاں، کیونکہ میں جس مقام کو اپنی منزل سمجھ رہا تھا وہ میرا نہیں ہے، لیکن میرا مقام اور منزل تو یہی ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ مجھے آپ پسند ہے۔ کہہ کر وہ رکی نہیں اور عمار وہیں حیران اور ساکت رک گیا۔ کیا ہوا عمار؟ ایسے کیوں چپ چاپ کھڑے ہو؟ کبیشہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے کہا تو وہ خواب و حیرت کی کیفیت سے نکل کر حقیقت میں واپس آتے ہوئے دل سے مسکرا کر نہایت خوشگواری سے بولا تھا، بھابھی آج کا دن کتنا اچھا ہے، موسم کتنا خوشگوار اور خوبصورت ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، واقعی موسم بہت اچھا ہے۔ کبیشہ نے کھڑکی کے پار آنکھیں جماتے ہوئے تائید کی۔ اسے آفس جوائن کر لیا، مگر نہایت سنجیدہ اور لیے دیے انداز میں کام کرتی، کئی بار پاس سے گزرتے روحان ملک کو نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کرتی۔ وہ کام سے متعلق کچھ کہتا تو نہایت سپاٹ چہرے سے جواب دیتی۔ چند دن یہی روٹین رہی تو روحان کو مسلسل نظر انداز ہونے پر غصہ آنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر کبیشہ سے ان دنوں کوئی غلطی بھی نہ سرزد ہو رہی تھی، نہ پہلے والی بے ترتیبی یا ہڑبونگ قسم کی خطا۔ نہ کام زیادہ ہونے پر وہ غصہ و انکار سے کام لیتی تھی، جسے گرفت میں لے کر وہ اپنی جھنجھلاہٹ اتار سکتا۔ یہ بات نہ تھی کہ روحان سے کبیشہ کو نفرت تھی، بلکہ اس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی، اس کے ہیئر سٹائل اور اکھڑ انداز کو وہ بہت پسند کرتی تھی، اور شرعی رشتے میں بند کر تو اسے روحان ملک مزید عزیز ہو گیا تھا، لیکن جاب کے دوران ہی اسے اپنے جارحانہ رویے کی بنا پر وہ ہرٹ کر دیتا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر زبردستی منانے کی کوشش میں ہوش بھلانے لگتا تھا۔ کبیشہ کو اس کی بے اختیارانہ عادات سے چڑ ہو گئی۔ بے اعتنائی کا اظہار کر کے وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ اپنے رویے سے جو تکلیف اسے دیتا ہے وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، اور اس کی بیگانگی روحان کو بالکل نہ بھا رہی تھی۔ شاید بھابھی ٹھیک کہتی ہیں کہ تم بلا وجہ روب جماتے ہو تو غصے اور جھنجھلاہٹ میں ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ عمار اس کے شکوے پر بولا، غلطی ایک طرف تو وہ مجھے بھی کوئی ریسپانس نہیں دے رہی ہے، اور تم نے میرا معاملہ بیچ میں چھوڑ کر اپنا کام سیٹ کروانا شروع کر دیا۔ اچانک بات کرتے ہوئے روحان نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں کسے بتایا؟ عمار نے اس کے ہم متوقع حملے سے بچنے کے لیے نشست بدلی۔ آنٹی نے مجھے کل کہا کہ میں تمہارے رشتے کے سلسلے میں اپنی سسرال جا کر وہ تمام جھوٹی خصوصیات بیان کروں جو سرے سے تم میں ناپید ہیں۔ وہ جل کر بولا تو عمار اس کے غصے کا مزہ لیتے ہوئے ہنسا۔ ابھی سے جلنا شروع ہو گئے مجھ سے؟ ابھی تو کچھ فائنل بھی نہیں ہوا، اور تو دغا باز بے وفا مجھ سے روز ملتا ہے مگر دل کی بات چھپاتا رہا، ایک بار بھی خبر نہ ہونے دی، اور عاشقی پروان چڑھاتا رہا مزے سے۔ میں بھی کہوں کہ تو اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ بنا میرے کہے کبیشہ کو کنونس کرنے لگا۔ وہ روحان نے اپنے بیڈ روم میں پڑی چیزیں اس پر پھینکنی شروع کر دیں۔ کیوں مجھے زخمی کرنے کے در پہ ہے؟ میرا تو خیال تھا صلح ہو گئی ہے، بھابھی تجھے بتا دیں گی۔ وہ مجھے دیکھتی تک نہیں، بات کیا کرے گی؟ فون کروں تو ریسیور اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، موبائل آف رہتا ہے۔ اس نے افسردگی سے کہا، اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو اس دن آتا نہ اسے تیرے سامنے ڈانٹ کر اتنا کلک ستاتا، ورنہ میں پہلے بھی تو اسے جھڑک دیتا تھا۔ میں آتا نہ آتا یہ سب ہونا ہی تھا، کیونکہ تم واقعی چنگیز خان بننے کا مراق اٹھا تمہیں واقعی چنگیز خان بننے کا مراق اٹھا ہوا ہے۔ عمار دلچسپ انداز میں مسکرا کر بولا، چنگیز خان ہوگا تو خود؟ وہ دو بدو بولا، یہ میرا نہیں بھابھی کا ارشاد ہے کہ تم چنگیز خان ہو۔ عمار کے کہنے پر اس نے حیرت سے آنکھیں سکوڑی، پھر پوری کھول کر بولا، اچھا تو تم دونوں میری برائیاں کرتے ہو مل کر، کیونکہ تم ہو ہی برے۔ آرام سے کہا گیا۔ روحان بل کھا کر رہ گیا۔ نقش آرٹ گیلری کے زیر اہتمام تحریک پاکستان کے حوالے سے مصوری کے انعام یافتہ فن پاروں کی نمائش تقریب میں روحان ملک مہمان خصوصی تھے، اور اس نے اس نمائش میں کبیشہ کو بھی چلنے کے لیے کہا، جس پر کبیشہ نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب تخلیقی آرٹ کی تعریف کرتے ہوئے وہ اخباری رپورٹر سے بات کر رہا تھا تو اس نے آرٹ گیلری کے دائیں کونے میں ایک فن پارے کے آگے کھڑی کبیشہ کو دیکھا، جو اپنی فرینڈز کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور یوں کبیشہ کو وہاں پا کر اسے حیرت سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے سے تو انکار کر دیا تھا، اور اب اکیلی آ گئی ہے، بس آنا ضرور تھا لیکن مجھے انکار کر کے اپنی انا کا پرچم بھی بلند رکھنا ضروری تھا۔ انا ہم میں بھی ہے، اس کا علم تمہیں اب ہوگا، وہ سلگتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ روحان نے اس کے ذمہ آج اتنا کام لگایا کہ وہ تھک گئی کرتے ہوئے۔ شدید سردی اور دھند میں بغیر جرسی پہنے وہ گھر سے آ جاتی تھی۔ آج تو مطلب ہی ابر آلود تھا۔
جس کے نتیجے میں فلو اس پر حملہ آور ہو چکا تھا اور حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مینیجر سے کہہ کر آفس چھٹی کے لیے پیغام بھیجا۔ وہ واپس آ کر بولا، میڈم صاحب مصروف ہے، کچھ دیر بعد آنے کے لیے کہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ عمار کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا ہے، محض اسے زج کرنے کو مصروفیت کا بہانہ تراشا ہے۔ 10 منٹ گزرے تو اس نے مینیجر کو فون کرنے کے لیے کہا۔ مینیجر بتا رہا تھا، سر مس کبیشہ چھٹی لے کر جانا چاہتی ہیں تو انہیں اندر بھیجیں میرے پاس، یا کہو خود بات کریں، ان کے اپنے منہ میں زبان نہیں ہے کہ بات کر سکیں۔ وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا، تم خود چلی جاؤ، باس کا موڈ خراب ہو جائے گا ایسے پوچھنے پر۔ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی کولیگ نے مشورہ دیا تو وہ چڑی۔ اس چنگیز خان کا موڈ ٹھیک کب ہوتا ہے؟ وہ تو ہر وقت سوا نیزے پر رہتا ہے۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے اس کی بات روحان نے بخوبی سن لی۔ اب تم طریقے سے بات کرنا، انسانوں کی طرح اتنی مشکل سے آفس سیٹ ہوئی ہیں، اتنا کنونس کیا تھا سب نے، تو کہیں جا کر وہ تمہارے آفس آنے پر رضامند ہوئی تھی۔ وہ عمار کے کہنے پر وہ خود کو کمپوز کرنے لگا۔ کم ان سر۔ دروازہ کھولے وہ پوچھ رہی تھی۔ یس کم ان، روحان نے کہہ کے جان بوجھ کر اپنا دھیان فائل کھولے اس میں لگایا ہوا تھا۔ بلیک پینٹ اور پنک شرٹ پہنے وہ بہت امپریسو لگ رہا تھا۔ کبیشہ کا دل اچانک دھڑکا تو نظریں چرا کر بولی، سر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لیو چاہیے۔ روحان نے فائل بند کی اور اس پر نظریں جما دی۔ پیازی کلر کے ٹراؤزر سوٹ میں دلکشی اور جاذبیت کا امتزاج سمیٹے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ روحان یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ عمار کو اپنا وجود کباب میں ہڈی محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھہرو عمار، مجھے ساتھ لے کر جانا، وہ اس کو روکتے ہوئے بولی۔ مس کبیشہ، ابھی آپ کو چھٹی نہیں ملی۔ روحان کے طنزیہ انداز پر عمار کے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا، جنہیں نظر انداز کر کے وہ کبیشہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو تپتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ چھٹی دیں یا نہ دیں، میں جا رہی ہوں۔ روحان کچھ کہنے لگا تو عمار نے اس کا ہاتھ دبا کر کول ڈاؤن کا اشارہ دیا اور کبیشہ کے ساتھ چلا گیا۔ اسے پیچو تاب کھا کر کے ٹیبل پر مکہ مارا، پھر سر ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کبیشہ کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا، حسب توقع اس کی فرسٹ پوزیشن تھی۔ اسے ایم بی اے کے لیے ایڈمیشن فارمز جمع کروا دیے تھے۔ تھینک گاڈ اب آفس سے جان چھٹی، وہ خوشی سے جھوم کر بولی تو عائشہ نے متاسفانہ انداز میں دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ عمار اور عائشہ کی منگنی کے فنکشن میں موتیوں کے کام سے مزین سیاہ ساڑی پہنے وہ دمک رہی تھی۔ ڈائمنڈ نیکلس اس کی سراہی دار گردن سے آویزاں ہو کر مزید قیمتی ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں بعد روحان نے اسے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی جانے کے بعد وہ شاذ و نادر ہی نظر آتی تھی، سب کے قریب جا کر خیریت دریافت کرتی، چلتی پھرتی، اسے مسلسل بےقرار کرنے میں مصروف تھی۔ کبیشہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ وہ فقرہ تھا جو اسے سراہنے والے کہہ رہے تھے۔ اگر کوئی ستائشی فقرہ تحسین بھری نظر اسے چاہیے تھی تو ریحان ملک کی، وہ جو اس کا محبوب بھی تھا، شوہر بھی، اور اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا تھا، نہ نظریں بے اختیار ہوئی تھیں، وہ بجھ سی گئی۔ عجیب ہے آپ بھی، وہ توجہ دیں تو ناراض، نہ دیں تو خفا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ چاہتی کیا ہیں۔ عائشہ اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر زچ ہوئی۔ اتنے لوگ مجھے سرا رہے تھے، کیا تھا جو ایک تعریفی جملہ ہی وہ کہہ دیتے۔ کبیشہ دل سوزی سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ان کی تعریف کی تھی؟ عائشہ نے سوال کیا۔ مرد کو بھلا تعریف کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس نے کمال بے نیازی سے جواب دیا اور ایک بار پھر خود کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ عورت کو بھلا تعریف کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ مزے سے بولی، اب مجھے بلایا تو میں نے بولنا نہیں، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ کبیشہ کا موڈ بگڑا ہوا تھا ابھی تک نظر انداز ہونے پر، اور خود کو قطع کلامی پر وہ تیار کر چکی تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی روحان نے اسے رابطہ نہ کیا تو اس کی خفگی خود بہت پریشانی میں بدل گئی۔ راہیلہ آنٹی کو فون کیا تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، جس بارے میں وہ بات کرنا چاہتی تھی اس طرف آ ہی نہ رہی تھی۔ آنٹی روحان کیسے ہے؟ کئی دن سے ان سے بات نہیں ہو سکی۔ بلاخر اس سے پوچھ لیا، ارے تم سے ملنے تو وہ روز آتا ہے تمہارے گھر۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا؟ مگر میں نے عائشہ کی منگنی کے دن کا دیکھا ہوا ہے انہیں، اس کے بعد تو وہ ملے نہیں۔ کبیشہ تیزی سے بولی، اچھا تو پھر کلب جاتا ہوگا یا جم خانہ، ورنہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ تم سے ملنے جاتا ہے۔ آنٹی نے خود ہی صفائی دی، مگر اس کا دل برا سا ہو گیا۔ آنٹی بیچاری بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر پردہ ڈال رہی ہے، ورنہ ضرور کسی اور چکر میں ہوں گے۔ ہر جگہ جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، بس ایک مجھے بھول گئے۔ وہ ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تھک گئی تو عائشہ کو ڈھونڈنے لگی۔ عائشہ اپنے کمرے میں ہارر مووی لگائے بیٹھی تھی۔ امی کچن میں وہ اٹھ کر کے ٹیرس پر چلی آئی اور ڈائجسٹ کھول کر پڑھنے لگی۔ مطالعے کا ٹائم اس سے کم ہی ملتا تھا اور انگلش اولڈ کلاسک لٹریچر شوق سے پڑھتی تھی۔ اس وقت عائشہ کا منگوایا ہوا نیا ڈائجسٹ سامنے پڑا دیکھا تو یوں ہی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک صفحہ پڑھا، پھر پورا افسانہ پڑھ ڈالا۔ امی نے پیچھے سے آ کر رسالہ کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ان کے گھورنے پر جلدی سے نیچے دوڑ لگا دی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور وہ ارد گرد سے مکمل طور پر بے خبر افسانوی دنیا میں گم تھی۔
کب سے کبیشا نے اپنی فرینڈز کے ساتھ کے ہمراہ آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا، ایک خوشگوار سے دن کو بھرپور لطف کے ساتھ انجوائے کر کے وہ سب فریش موڈ کے ساتھ واپسی پہ سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ کبیشا ان سب سے ذرا دور جھیل کے پاس کھیلتے بچوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جب پاس سے گزرتے شخص پر اسے روحان ملک کا گمان گزرا تھا۔ تجسس سے اس نے مڑ کر بغور دیکھا، وہ بلا شبہ وہی تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کبیشا نے اپنی فرینڈز کو باتوں میں مشغول پا کر روحان کے پاس جانے کا سوچا، مگر اتنے میں روحان وہاں سے جا چکا تھا۔ ٹھنڈی سی سانس خارج کر کے وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ یار، میرا تو ابھی جانے کو دل نہیں کر رہا، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ اس کی کلاس فیلو نازیہ نے ڈھیلے سے انداز سے اٹھتے ہوئے کہا، شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں اور تم یہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو تو پہلے بتانا تھا، ہم نے خواہاں اتنا انتظار کیا۔ دوسری طرف دوسری دوست نے لطیف سا طنز کیا، ارے کبیشا دیکھو ذرا، وہ سامنے روحان بھائی ہے نا۔ نازیہ آنکھیں سکوڑے دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، وہ اس وقت آفس میں ہوتے ہوں گے نہ کہ یہاں کیوں کبیشا؟ شکیلا نے کبیشا کو بھی ہم خیال بنانا چاہا، اتنے میں روحان بھی ان کو دیکھ کر قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی فرینڈز روحان اور اس کے رشتے کی خوبصورت نوعیت سے واقف تھیں، سو سبھی معنی خیزی سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور وہ کندھے اچکاتے ہوئے خود بھی مسکرا کر روحان کو دیکھنے لگی۔ روحان چند منٹ ان سے گفتگو کے بعد چلنے کے لیے اسے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کہاں غائب تھے آپ کہ ملنے کا وقت بھی نہ نکال سکے؟ گاڑی کے چلتے ہی وہ تیکھے انداز میں بولی۔ روحان نے اس جرا پر اسے حیرت سے دیکھا اور کچھ نہ ماننے والے انداز میں کہا، تم نے انتظار کیا تھا میرا، مجھے یقین نہیں آ رہا، امیزنگ۔ اور ناراضگی کے باوجود وہ انکار نہ کر سکی، حجاب آمیز تبسم لبوں پر پھیل گیا۔ روحان نے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے اس کے دلکش چہرے کو گہری نگاہ سے دیکھا تھا، وہ بہت اچھی اور خوبصورت لگی تھی۔ کبیشا کچھ سناؤ، روحان نے اچانک فرمائش کی۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، آپ ہی سنا دیں، وہ سٹپٹا کر بولی۔ کبیشا، یاد ہے آج کیا تاریخ ہے؟ روحان سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ 18 مئی۔ اس کے ذہن میں یکدم جھماکا سا ہوا، اوہ یہ دن تو روحان کی اس سے ملاقات کا پہلا دن تھا اور وہ اس خوبصورت دن کو اس کے ساتھ مناتا تھا۔ صبح سے شام تک وہ دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے، ہوٹلنگ کرتے، لانگ ڈرائیو پہ جاتے۔ وہ تو آج بھلا ہی بیٹھی تھی۔ سوری، مجھے یاد نہ رہا تھا، ورنہ میں یہ دن صرف آپ کے ساتھ گزارتی ہوں۔ پشیمانی سے اس کے کہنے پر روحان نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر دھیرے سے دبایا اور نرمی سے بولا، اٹس اوکے، اس وقت یہ بھول جاؤ، جو تھوڑا وقت میسر ہے اسے خوشی چن لو۔ کبیشا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، کچھ دیر پہلے آپ نے ایک فرمائش کی تھی، اس وقت واقعی مجھے کچھ یاد نہیں تھا، مگر ابھی ایک نظم میرے ذہن میں آ گئی ہے، سناؤ۔ روحان نے گاڑی روک کر سڑک ایک سائڈ پر کی اور اسے نظم پڑھتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ فلک کے چاند تاروں سے، میری دھرتی کے ذروں سے، پہاڑوں کی بلندی سے، صبا کی شوخیوں سے اور ہوا کی ملاحت سے، تپش خورشید کی اور چاند کی روپہلی کرنوں سے، افق کی وسطوں سے اور نیلگوں گہرے سمندر سے کہیں زیادہ بڑھ کر مجھے تم سے محبت ہے۔ تھینکس الاٹ، مجھے تمہاری موڈی طبیعت کے باعث اتنی خوبصورت اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ روحان کئی لمحے سحر زدہ سا رہنے کے بعد جاندار مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، نو تھینکس، محبت ایسے تکلفات کی قائل نہیں۔ وہ اعتماد سے بولی، تم نے تو واقعی مجھے حیران کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ محبت؟ آہ، میں حیرت و خوشی سے مر جاؤں گا۔ اب آپ فضول بولنے لگے ہیں، وہ خفا ہوئی تو روحان کھل کر ہنسا۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارا یوں اعتراف کرنا اور صرف میرے لیے مجھ سے کچھ کہنا، کبھی کبھی ایسی خوشی دیتی رہا کرو۔ روحان نے اسے چاہت سے دیکھا، اور آپ بھی اکثر و بیشتر اسی خوشگوار موڈ اور نرم روی کے حصار میں رہیں تو میرے اندر باہر کے سارے موسم بدل جائیں، تلخ لہجوں سخت نظروں کی کوفت سرشاری میں لپٹ جائے۔ چوائس کرو، اس وقت کہاں چلے؟ روحان نے موضوع بدلا، جہاں آپ کا دل چاہے، وہ بے ساختگی سے بولی۔ دل کی بات نہ کرو، دل تو اس وقت بیڈ روم میں جانے کو بھی چاہتا ہے۔ روحان کا لہجہ زمائنی ہوا۔ روحان، جسٹ کنٹرول یور لینگویج۔ وہ خفا ہو گئی، تم اتنی جلدی موڈ کیوں آف کر جاتی ہو؟ میری لائف پارٹنر ہو، ذرا سا رومانس برداشت نہیں ہوتا تم سے؟ دنیا میں مجھ سے زیادہ مظلوم شوہر کوئی نہیں ہوگا۔ روحان نے چہرے پر مصنوعی بےچارگی طاری کی، شوہر صاحب آپ کا رومانس اچھا ہے، حدود میں رہے تو۔ چھوڑو یار، یہ حدود و قیود نکاح سے قبل از مسائل ہیں، ہم اجنبی تو نہیں کہ افق کے اس پار جا کر محبت پانے اور دینے کا عمل مکمل کرنے کا سوچیں۔ روحان نے میڈونا کا والیوم ریکارڈ پلیئر میں لگاتے ہوئے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے میں گزرتے لمحات مٹھی میں قید کر لوں، تمہیں اپنے اندر کہیں دور چھپا کر رکھوں، یہاں کوئی نہ دیکھ سکے میرے سوا۔ وہ اب نگاہوں کے حصار میں اسے لیے گمبھیر لہجے میں بولا تو کبیشا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ ان دونوں کے ارد گرد کی فضا خوشدلی سے ہنسی تھی۔ ایک حسین شام کی خوشگوار یاد ذہن میں بسائے روحان کی گفٹ
کردہ رنگ انگلی میں سجائے وہ دلکشی سے مسکراتی اپنے گھر پلٹی تھی۔ اسٹڈیز سے فراغت کم ہی ملتی تھی، پھر بھی وہ روحان سے بات کر لیتی تھی روزانہ۔ روحان بزنس ٹور پر ملائیشیا گیا تو پورے مہینے بعد لوٹا۔ کبیشہ اس کے آنے کی بے چینی سے منتظر تھی۔ موبائل پر روحان کا میسج دیکھ کر اسے یونیورسٹی سے آتے ہی اسے کانٹیکٹ کیا۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد اس نے موبائل آف کیا۔ شام کو روحان آیا تو امی سے اس کو دوسرے دن شاپنگ پر لے جانے کی بات پر وہ بے ساختہ چونکی، پھر تیکھے تیوروں سمیت بولی، وہاں سے میرے لیے کچھ نہیں لائے جو یہاں سے شاپنگ کروا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ روحان مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے بولا، دیکھ لے اپنے داماد کو، ابھی سے مجھے بھولنے لگے ہیں، بعد میں تو سامنے کھڑی بھی دکھائی دینا بند ہو جاؤں گی۔ امی کی طرف مڑتے ہوئے وہ بگڑ کر بولی، تمہارے لیے میں شاپنگ وہاں سے کر چکا ہوں، یہاں سے ایک دوست کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اس لیے تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ روحان اسے ستانے کا ارادہ ملتوی کر کے بتانے لگا تو وہ نارمل ہوئی۔ دوسرے دن شاپنگ کے دوران روحان زیادہ تر لیڈیز اشیاء کی خریداری پر وہ مشکوک انداز سے بولی، آپ پہلے یہ بتائیں کہ دوست مرد ہے یا عورت؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ایڑیوں کے بل مڑا تھا، اس لیے کہ آپ کی تمام تر شاپنگ لیڈیز چیزوں پر مشتمل ہے، یہ چکر کیا ہے آخر؟ کبیشہ نے باقاعدہ گھور کر کہا، تم یوں بولتی بالکل لڑاکا بیوی لگ رہی ہو۔ روحان مسکرایا، ٹالے مت، صاف بتائیں کون ہے وہ جس کے لیے ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں؟ اس سے سنجیدگی سے پوچھا، پلیز شک مت کرو، میرے دوست کی بیوی ہے، غیر ملکی ہے، سے پاکستانی مصنوعات کا اسے پیاری چوائس سے اس کے لیے سب لیا ہے۔ ہو گئی تسلی؟ روحان نے بتا کر اسے دیکھا تو وہ یقین و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر لیے خاموشی سے آگے بڑھی۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ گاڑی میں سے اترتے ہوئے روحان کے پوچھنے پر وہ سپاٹ چہرے سے بولی، آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں جو بے یقینی پیدا کریں؟ اور جھٹکے سے مڑ کر اندر چلی گئی۔ روحان پریشان اور حیرت زدہ سا اس کے رویے پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ عجب لڑکی، پاگل ہے، ذرا ذرا سی بات پر موڈ آف کر لیتی ہے۔ گاڑی واپسی کے لیے موڑتے ہوئے روحان نے کوفت سے سوچا تھا اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے آئندہ کئی دنوں تک اس سے روکھا انداز اختیار کیا۔ عمار کے گھر والے ان کے گھر ہوئے تھے تو کافی چہل پہل تھی۔ امی نے اس کے سسرال والوں کو بھی بلا لیا تھا۔ روحان آفس میں مصروف ہونے کی وجہ سے آیا نہیں۔ آپ فون کریں روحان بھائی کو، میں کب سے کوشش کر رہی ہوں مگر انہوں نے موبائل شاید آف کر رکھا ہے، اور اپنا موبائل لے جائیں، میرے سیل کے سگنل ڈاؤن ہے۔ عائشہ گرنے کے انداز میں اس کے بیڈ پر بیٹھ کر بولی تو وہ اپنا موبائل اٹھا کر لان میں چلی آئی اور نمبر پش کرنے لگی۔ کچھ یاد ہے آپ کو کہ اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا؟ صرف 5 منٹ دے رہی ہوں، جلدی سے پہنچ جائیں۔ اسے چھوٹتے ہی کہا تھا، محترمہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ اس کی آواز بات کے جواب میں آنے والی نسوانی آواز نے اس کے تمام اعصاب الرٹ کر دیے۔ کون ہے یہ؟ اور روحان کا پرسنل سیل اس کے پاس کیا کر رہا تھا؟ وہ الجھی، مجھے روحان سے بات کرنی ہے۔ مگر آپ کون ہیں اور روحان کدھر ہے؟ اس کے اس افسرانہ لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں مسز روحان ہوں، روحان بچوں کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ کبیشہ کے سر پر جیسے ایٹم بم گرا تھا، سب ملیا میٹ ہو گیا۔ آپ نے کوئی میسج دینا ہے تو مجھے دے دیں، میں انہیں بتا دوں گی۔ شائستہ انداز اعتماد سے بھرپور آواز میں کہا گیا۔ اس کے بے جان ہاتھوں نے موبائل جھٹکے سے دور پھینکا اور بمشکل خود پر قابو پاتی وہ اپنے بیڈ روم تک آئی۔ دل یکلخت ٹوٹ کر کھائیوں میں گرتا چلا گیا تھا۔ یہ سچ تھا یا مذاق؟ مگر کسی کو مجھ سے جھوٹ بولنے یا مذاق کرنے کی کیا پڑی ہے؟ روحان ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ اس سے خود سے پوچھا، مرد کا کیا بھروسہ، کیا اعتبار لمحوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اسے شدت سے رونا آ گیا۔ کیسا کرب سمٹ گیا تھا پل میں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیوں یہ بے وفائی میرے مقدر میں لکھ دی؟ اسی لیے اتنی لیڈیز شاپنگ کی تھی اور میں احمق سمجھ نہ سکی، نہ بدلتے جذبوں کا رخ جانچ سکی، نہ نظروں کا میں کوئی اور عکس دکھائی دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ روحان کو جھنجھوڑ کر پوچھے اس کا قصور کیا تھا۔ اسے چیزیں اٹھا کر زمین پر پٹخنی شروع کر دی، پر غصہ کم نہ ہو رہا تھا، نہ آنسو رکنے میں آ رہے تھے۔ کبیشہ جلدی سے باہر آؤ، روحان کی امی آئی ہیں۔ امی نے دروازہ لاک کر کے کہا تو اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے نیچے بکھری اشیاء اٹھا کر رکھنی شروع کی۔ اچھی طرح منہ دھویا اور امی کو دیکھا تو وہ کوریڈور میں کھڑی تھی۔ امی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ آنٹی سے کہہ دیں کہ میں سو رہی ہوں۔ دوپہر تک تو تم اچھی بھلی تھی، یہ اچانک سر درد کوئی بات ہوئی ہے یا پھر روحان سے ناراضگی ہو گئی ہے؟ امی نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ایگزامس کی وجہ سے دیر تک جاگ کر پڑھنا ہوتا ہے، صبح سے ہی ہلکا درد تھا جو اب زیادہ ہو گیا ہے۔ اسے دل میں اٹھتے درد کو دبا کر کہا، ٹھیک ہے تم دوا لے کر آرام کر لو۔ امی نے اس کا سستہ چہرہ دیکھا، تھپکا، کتنا اونچا مقام دے رکھا تھا میں نے آپ کو، آپ کے شدت پسند رویے اور اکڑ مزاج کے باوجود محبت کی۔
اور آپ نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، آپ بہت برے ہیں، کرپٹ اور بے ایمان، کتنا بڑا دھوکا کر رہے ہیں۔ دھوکے باز شخص جسے میں پہچان ہی نہ سکی، بظاہر اٹریکٹو اور بہترین نظر آنے والا فلرٹ انسان، سب کیسا فرشتہ صرف سمجھتے رہے اور کتنا بڑا فراڈ نکلا۔ اذیت بھری سوچوں نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، دل ٹوٹ رہا تھا، اندر ہی اندر درد کی انتہائی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا مجھے بند رستے پر چھوڑ کر۔ وہ جدا بھی کیسے ہوا کہ میں کوئی رسم بھی نہ نبھا سکا، نہ میں پاس اس کو بلا سکا، نہ میں دل کی بات سنا سکا۔ وہ ہنسی ہنسی میں ہی چل دیا کہ میں ہاتھ تک نہ ہلا سکا۔ رات کو ہی پاپا کے دل میں شدید قسم کا درد اٹھا، جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ اٹیک ہے۔ ڈاکٹرز کی کوششوں کے بعد ان کی طبیعت سنبھل تو گئی، مگر اب وہ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ وقتی طور پر وہ اپنی ٹینشن بھول گئی، مگر ہاسپٹل میں روحان کو آتے دیکھ کر اسے نئے سرے سے رات ملنے والی اذیت یاد آنے لگی، آنکھیں یکدم جلنے لگی۔ کبیشہ اس سے بات کیے بنا گھر آ گئی، امی ہاسپٹل میں ہی تھیں۔ 2 دن بعد ہاسپٹل سے پاپا گھر منتقل ہو گئے تو ان کو دیکھنے آنے والوں کا تانتا بند گیا، اور امی ان کو دیکھنے کے ساتھ لوگوں کو بھی ٹریٹ کر رہی تھیں۔ روحان ذرا سی دیر کو آئے تھے، انہیں کسی میٹنگ میں جانا تھا۔ کبیشہ کو علم ہوا تو اس سے جلتے ہوئے سوچا تھا، ہاں اب دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے ایسے بہانوں سے ہی کام چلانا ہوگا۔ بہانے گھڑنا راہ بدلنے والوں کے لیے کہاں مشکل ہوتے ہیں۔ کبیشہ فارغ ہو کے میری بات سننا، میں اپنے کمرے میں ہوں، ادھر ہی آ جانا۔ امی نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھ کر تاکید کی تو اسے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، جبکہ نظریں کتاب پر ہی تھیں۔ حالانکہ پڑھا کچھ بھی نہ جا رہا تھا، وہ ذہنی طور پر اتنی پریشان تھی، پریشانی میں نہ تو اسے حقیقت جاننے کے لیے تحقیق کرنے کا خیال آیا، نہ امی کو کچھ بتانے کا سوجا۔ کافی دیر خود کو متوجہ کرنے کے باوجود بھی ذہن میں ایک لفظ نہ جم سکا تو اسے اکتا کر کتاب رکھی اور امی کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پاپا بھی موجود تھے اور جاگ رہے تھے۔ اس کے بیٹھنے کے چند لمحوں بعد امی گویا ہوئی، آج تمہارے ساس سسر آئے تھے، اپنے پاپا کی طبیعت کے متعلق تم جانتی ہو کیسے لمحوں میں بگڑ جاتی ہے۔ 2 سیریس اٹیک ہو چکے ہیں، خدا نے انہیں نئی زندگی عطا کی ہے، پھر بھی ہم آنے والے وقت کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ عمار امریکہ جانا چاہتا ہے، اس لیے عائشہ کی شادی پر زور دے رہے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں۔ کبیشہ نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھیں۔ روحان کے گھر والے بھی تمہارے ایگزام ختم ہوتے ہی رخصتی کا کہہ چکے ہیں، پہلے تو اسٹڈیز کا وقفہ دے دیا تھا روحان نے، مگر اب نہ تو ہمارے پاس کوئی بہانہ اور مہلت ہے، نہ وہ انتظار کر سکتا ہے۔ تم خود کو تیار رکھو، اسی ماہ کے اینڈ میں تمہاری رخصتی ہوگی۔ امی بات مکمل کر چکی تھی، اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ جس مشکل نے گھیر لیا تھا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹی رو مت، یہ شرعی فریضہ ہے جو ہر باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بیٹی شہزادی بھی ہو تب بھی اسے بیانا ہوتا ہے۔ اپنے پاپا کو مرنے سے پہلے یہ سکون عطا کر دو کہ اس کی دونوں بیٹیاں آباد ہیں اور وہ اپنے فرض سے خوش اسلوبی سے عہدہ برا ہو چکا ہے۔ پاپا کا لہجہ بھیگا اور چہرہ محبت سے لبریز تھا، وہ ان کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی، خرابی طبیعت کے باعث نہ پاپا سے اس دکھ کو شیئر کر سکتی تھی، نہ ایسے حالات میں امی اور عائشہ کو مزید پریشان کر سکتی تھیں۔ وہ پہلے ہی اپسیٹ تھیں پاپا کی وجہ سے، اور خود کو چپ چاپ سلگتے دیکھنا اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ یونیورسٹی سے آف ہوتے ہی اس نے اپنی گاڑی کے ایف سی کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ یہاں سے لنچ کرنے کے بعد اس کا ارادہ روحان کے آفس جانے کا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کر کے وہ ہال میں آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر اچانک اٹھی تو جیسے ایک جگہ پہ ساکت ہو گئی۔ چند ٹیبل چھوڑ کر ایک کونے والی ٹیبل پر 2 پیارے سے بچوں اور خوبصورت سی قدرے فارنر لک دیتی لڑکی کے برابر بیٹھا روحان، گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، تھوڑا سا چہرہ جھکائے اس سے بات کر رہا تھا، اور وہ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ کبیشہ کو اپنے اندر لاوا سا ابلتا محسوس ہوا۔ اس نے پلیٹ پر ایک کھسکا کر موبائل اٹھایا اور روحان کے پرسنل سیل کے نمبر پش کیے۔ روحان کچھ دیر سیل اٹھا کر اسکرین پر اس کے موبائل کا نمبر دیکھتا رہا، پھر آف کر کے سیل ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ ساتھ بیٹھی لڑکی سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ کبیشہ بھنا گئی، اس نے کار کی چابی پکڑی، اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا، چند لمحے انہیں دیکھتی رہی جو خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ تیز قدموں سے چلتی ان کے سر پر جا پہنچی۔ چہرے پر شدید غصہ موجود تھا۔ بہت لاجواب مصروفیت ڈھونڈی ہوئی ہے اور خوب الو بنانا آتا ہے لوگوں کو۔ 2 بیویاں تو یہیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور کتنی ہیں اور کہاں کہاں چھوڑی ہوئی ہیں، زہر خود لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تیش سے گھورا تھا۔ روحان کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر غصہ نمایاں ہوا۔ یہ ریسٹورینٹ ہے، گھر نہیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، وہ تلخی سے بولا۔ بات تو آپ سے صرف یہیں اور اسی وقت ہوگی، بتائیں مجھے کیوں خود سے باندھے رکھا؟ اگر دلچسپیاں تلاش کی ہوئی تھیں۔ اسٹاپ اٹ اینڈ مائنڈ یور لینگویج، روحان نے سختی سے کہا اور اٹھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی کار تک لایا۔ کار تیزی سے پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔
کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ کار انجانے رستوں کی طرف جاتے دیکھ کر کبیشا نے بگڑ کر پوچھا۔ شٹ اپ، نو کوشچن۔ روحان انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولا۔ کار روحان کے نئے گھر کے پورچ میں رکی تو وہ پریشان ہو کر بولی، یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ میرے گھر لے کر جائیں، میں امی اور پاپا کے سامنے آپ کا کارنامہ بیان کروں گی، ان کے علم میں بھی آئے کہ ان کا پارسا نظر آنے والا داماد کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ بغیر پوری بات جانے، بغیر بلیم مت دو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے، روحان باہر نکلتے ہوئے کہا۔ غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے، میری آنکھیں میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، آپ نے چیٹ کیا ہے، یو چیٹر باسٹرڈ۔ روحان کا ہاتھ بے اختیار بلند ہوا اور اس کے دائیں رخسار پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ وہ یکلخت ساکت ہو گئی۔ میں سمجھا تھا کہ تنہائی اور پرسکون ماحول ہوگا تو میں آسانی سے اپنی پوزیشن کلیئر کر سکوں گا، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سمجھایا جائے، روحان تیش بھرے انداز میں بولا، اور آپ خود اس قابل نہیں ہے کہ مزید بھروسہ یا یقین کروں۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اپنی قسمت پر، لیکن میں اس دکھ کو مستقل اپنے گلے کا ہار نہیں بناؤں گی، آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ وہ تنفر سے بولی۔ روحان کو یکدم اتنا شدید غصہ آیا کہ جی چاہا کھینچ کر کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے، بجائے معاملہ سلجھانے کے مزید بگاڑ پیدا کر رہی تھی۔ خود پر قابو پا کے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر بولا، اپنے دل و دماغ میں بھری فضول سوچوں کو نکال دو، جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے جھوٹی کہانیاں مت سنائے، نہ میں اس دروغ گوئی سے متاثر ہوں گی۔ اس کا انداز بدستور ہٹیلا تھا۔ اس طرح بات سلجھنے کی بجائے الجھا رہی ہو تم، اور تمہارا یہ ضدی انداز صرف مشکلات پیدا کر رہا ہے، روحان جھلا کر بولا۔ جب میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ مجھے آپ سے الگ ہونا ہے تو پھر معاملہ الجھے یا سلجھے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ مضبوطی سے بولی۔ یہ لفظ بار بار اپنی زبان پر لا کر تیش مت دلاؤ مجھے، روحان کو تاؤ آیا۔ واہ، بہت واہ، بڑا بہت خیال ہے اپنے احساسات کا، دوسروں کو تو آپ نے انسان سمجھا نہیں، فیلنگز ریلیشن، آپ کو آپ کو کیا معلوم کہ یہ کس چڑیا کے نام ہے؟ خود کو محترم رکھتے ہیں، دوسرے چاہے زندہ درگور ہو جائیں، مگر آپ کو کیا پرواہ؟ آپ کی بلا سے کوئی مرتا ہے تو مرے، آپ کو عیش و عشرت پر پردہ پڑا رہے، یہی تو چاہتے ہیں آپ۔ کیا دکھ کا پہاڑ توڑ ڈالا ہے تم پر، جو یوں چلا رہی ہو، معمولی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، خواہ مخواہ ٹینشن کریٹ کر کے اپنا بھی دماغ خراب کر رہی ہو، میرا بھی۔ کوفت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے لیے یہ معمولی بات ہوگی، میرے لیے نہیں، مجھے یہ رشتہ ہی سرے سے غلط لگ رہا ہے۔ محض پاپا کے خیال سے میں چپ رہی، لیکن اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ مزید برقرار نہیں رکھ سکوں گی۔ اس سے نظریں چرائے وہ بولی تو روحان کتنی دیر اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ تم میری منقوہہ ہو، اور بغیر میری مرضی کے کوئی انتہائی فیصلہ کرنا تمہارے لیے نہیں ہے۔ کبیشہ کا دل کوئی سخت سی بات کہنے کو چاہا، مگر خود پر ضبط کیے وہ لب بھینچے کھڑی رہی۔ محض یہی وجہ تمہاری ہرٹ ہونے کا باعث ہے، تمہیں اسے اہمیت نہیں دیتا، کوئی اور بات ہے تو کہو، میں کوشش کروں گا تمہاری تسلی کر سکوں۔ روحان اب اپنے غصے پر قابو پا کر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، ہمارے ذہنوں اور سوچوں میں بہت فرق ہے، آپ سے انگیج ہو کے میں خود کو بہت مطمئن اور خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن آپ کے آفس میں کام کر کے اور نکاح کے بعد میں نے آپ کو بہت نزدیک سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم کبھی بھی ایک اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ پھر جہاں اعتبار بھی نہ رہے، اعتماد بھی ختم ہو جائے، وہاں رشتوں میں خلوص محبت کے کتنے ٹانکے لگا دیے جائیں، وہ پن اپ نہیں پاتے، لہٰذا وہ فیصلہ جو شادی کے بعد ہمیں لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر کرنا ہے، بہتر ہے کہ ہم ابھی کر لیں۔ کبیشہ کا لہجہ بے لچک تھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں کہ ہم یکسر مختلف سوچ و خیالات رکھنے والے انسان ہیں، روحان طنز سے بولا، پھر لہجہ نرم کر کے کہا، وہ میرے دوست کی بیوی ہے، میرا اس کے ساتھ اسکینڈل بنا کر اپنی اور میری زندگی خراب مت کرو، تمام حالات کو ٹھنڈے دل سے سوچو۔ آپ کے دوست کی نہیں، آپ کی بیوی ہے، اور ان دو بچوں کے والد آپ ہیں، بولیں یہ جھوٹ ہے؟ ہاں، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان تراش رہی ہو تم، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے؟ کا بولو، کس بنیاد پر تم یہ سب کہہ رہی ہو، جواب دو مجھے۔ اس کا دایاں بازو سختی سے پکڑے وہ اتنے درست انداز میں پوچھ رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگیں، اس قدر غصے میں وہ پہلی بار نظر آ رہا تھا۔ ثبوت تو واقعی اس کے پاس کوئی نہ تھا، محض ایک فون کال اور نظروں کا دھوکہ، کہ کیا وہ اسے سچ ثابت کر سکتی تھی؟ ثبوت بھی دوں گی، آپ سپریشن کا فیصلہ تو کریں، تھوڑا خفیف ہوتے ہوئے وہ بولی۔ تم ثبوت فراہم کرو گی تو مجھے فیصلہ کرنے میں لمحہ بھر دیر نہ لگے گی، اور تم جانتی ہو میں اپنے کول کا کتنا پکا ہوں۔ روحان کی سنجیدہ نظریں اس پر تھیں۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، میں آپ کو چند دنوں تک ثبوت دے دوں گی۔ نہیں، مجھے اتنی جلدی نہیں ہے، تم یہاں رہو، ثبوت مل جائے تو
रोहान बात अधूरी छोड़कर गहरा सांस लेता पीछे हटा। मेरे क्यों घर ले यहाँ क्यों घर लेकर जाए मुझे मेरे, वो बड़ा फरोख्ता हुई। औरत का घर वही होता है जो उसके शोहर का हो। तुम इस वक्त अपने शोहर के घर में मौजूद हो। अंकल आंटी को मैं इतला दे चुका हूँ, इसलिए तुम अब यहीं रहोगी मेरे घर मेरे साथ, अंडरस्टैंड? कबीशा की आंखों में झांकते हुए उसका लहजा पुरस्कार हुआ। आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। वो बिगड़ कर बोली, अच्छा तो माय स्वीट हार्ट सही क्या है वो बता दो, बिलीव मी वही करूंगा। लहजे के साथ रूहान के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट भी इस्तेजाइया थी। माय फुट, मुझे आपकी इजाजत दरकार नहीं है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। पैर पटकते हुए गुस्से से वो मुड़ी तो रूहान ने बरगिरफ्तारी से उसे रोका। मुझे मुतमईन किए बगैर तुम एक इंच नहीं हिल सकती। इतना बड़ा इल्जाम लगाकर इतने आराम से कैसे जा सकती हो जब तक मेरा इज़्तिराब खत्म नहीं होता? तुम यहाँ से नहीं जाओगी। कितने आराम से कहा था उसने। कबीशा को अपनी जल्दबाजी पर तासुफ सा हुआ। अगर जाकर आराम से वो बात करती तो ऐसे ना फंसती। रोहान के सजीले नकूश पर एक नज़र डालकर चेहरा झुकाए बचाव के तरीके पर गौर करते वो शदीद गुमगू की कैफियत में थी। बैठ जाओ, रिहाई के तरीकों पर इत्मीनान से गौर कर लो। मैं खाना लगवाता हूँ, अब तक भूख शदीद हो चुकी होगी। मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए तुमने तो अपना खाना भी छोड़ दिया था। उससे कहकर वो बाहर निकला तो कबीशा को रोना आने लगा, मगर आंसू बहाकर खुद को कमजोर या शिकस्ता जाहिर करना अना को गवारा न था। अम्मी से बात करने के लिए उसने अपना मोबाइल देखना चाहा तो नजर न आया। ओह! मोबाइल तो बैग में है और बैग गाड़ी में पड़ा है। याद आते ही उसको कोसा और उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक्ड था। ओह शिट! गुस्से से भरपूर मुक्का दरवाजे पर रसीद किया। ज़ालिम, चीटर इंसान! उसका बस न चल रहा था कि रूहान सामने आए तो उसका कचूमर बना डाले। कैसा मंसूबा साज़ और तेज़ और तर्रार था। मुझे मालूम था तुम भागने की कोशिश करोगी, सो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर दरवाज़ा लॉक करना पड़ा। अंदर आते हुए उसने सुकून से कहा तो वो तेज़ निगाहों से घूरने लगी। नाराज़गी और गुस्से से तुम्हारी भूख तो उड़ चुकी होगी, मगर मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं खा रहा हूँ। तुम तो अलहदगी का सोचे बैठी हो, खाने की ऑफ़र भी नहीं कर सकता। मज़े से बोलता साथ-साथ खा भी रहा था। अपने आंसू रोकने की कोशिश में कबीशा का चेहरा सुर्ख़ हो रहा था। तुम्हारा शक मैं बहुत जल्द दूर कर दूँगा, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दो। हाथ साफ करते हुए रूहानियत से देखा, थोड़े दिन नहीं, आज, अभी अगर आप सच्चे हैं तो मोहलत क्यों? कबीशा ने तीखे अंदाज में दरियाफ्त किया, मेरा दोस्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके आने पर ही बात क्लियर होगी। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त तक आप कोई कहानी गढ़ लेंगे, फर्जी किरदार पैदा कर लेंगे और रोहान मलिक साहब, मैं अब किसी दूसरे ऑप्शन को लेना ही नहीं चाहती। चलो इस वक्त को छोड़ो, तुम एक मिनट में ऐसी दलील दो, अपने जज्बाती फैसले का ऐसा क्ल्यू दो कि मुझे तुम्हारे हक में तुम्हारी मर्जी का फैसला करने में रुकावट न हो। रूहान गोया किसी फैसले पर पहुंच रहा था। आप सच कह रहे हैं या मुझे डॉज देने की कोशिश कर रहे हैं? उसे बेयकीनी से कहा। कसम उठाकर यकीन दिला दूं? रूहान जिद होकर बोला। "अ, इस बात से हटकर भी सोचा जाए तो हकीकत ये है रोहान, आप निहायत गर्म मिजाज, गुस्सा वर और सिर्फ खुद को अपनी ख्वाहिशात को मुकद्दम रखने वाले मर्द हैं। अपने ओहदे और बरतरी के जोम में मुब्तला इतना प्रेशर रखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों पर, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। कबीशा बेरहमी से उसकी शख्सियत का तजिया पेश कर रही थी, उसके जज्बात की परवाह किए बगैर। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसका रवैया और आदत मुझे बारहा तकलीफ पहुंचा चुकी हो और जिसमें एहसास जिम्मेदारी ना हो। वो बिला झिझक बोली। रोहान मलिक पलक झपकाए बगैर उसको देख रहा था। बात आदात की है तो मैं खुद पर काबू पा लूंगा। वैसे भी शादी के बाद जहनी हमांगी हो जाती है, इंसान एक दूसरे की खातिर जज्बात को समझाना सीख लेता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं। रोहान रोहान बोला, आदात सिर्फ लड़की बदलती है, काबू सिर्फ उसे पाना पड़ता है खुद पर। मर्द कभी कहीं ताउन नहीं करता। और फिर मैंने कभी वो सूट नहीं पहना है जिसके मैचिंग शूज़ ना मिले। ऐसे शोर को कैसे कबूल कर लूँ जो टोटली मेरे दिल और जहन से के साथ अनमैच हो। कविशा जिद्दी अंदाज में बोली, भाड़ में जाए तुम्हारी मैचिंग, मेरी जान सुलग रही है और तुम मुझे जूतों कपड़ों से कंपेयर कर रही हो। मैं शोकेस में सजी चीजें चीजें हूँ कि जिसे तुम अनमैचिंग कहकर रद्द कर दो। तुम्हारा शोहर हूँ मैं। रूहाने के झटके में उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर बेहद तनाव था। आप कुछ भी कह लें, मैं फैसला कर चुकी हूँ। कबीशा का अंदाज मजबूत था। धीरे धीरे ढलती शाम का मलगजा अंधेरा दरीचे के वाह किए हुए पर्द से झांक रहा था। पीच कलर के सूट में ब्लैक दुपट्टा शानों पर फैलाए सीने पर हाथ लपेटे वो बेनियाजी से कॉर्नर्स पर रखे गुलदान को देख रही थी। तो तुम मुझसे रिश्ता बरकरार रखने और रुखसती करवाने पर कायल नहीं होगी? रूहाने चंद कदम बढ़कर अपने हाथ उसके शानों पर रखते हुए चंद सेकंड जांचती हुई नजरों से उसका मरमरी सरापा देखा। नहीं,
بلا تعامل کہہ کر اسے بالوں کی بکھری لٹیں کانوں کے پیچھے اڑسی روحان نے اس کا مہکتا سراپا اپنے سینے سے لگایا تو اس نے اس گرفت سے قدرے خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی کہ وہ متوش ہو کر چیخی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال میں خدشات لرز رہے تھے۔ وہ جس کے بعد تم ہر صورت صرف مجھ سے ہی شادی کرو گی۔ اس کے رخسار کی نرمی اس کے رخسار کی نرمی کو چھوتے ہوئے روحان بے حد اطمینان سے بولا تو کبیشہ کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی۔ میں آپ سے شادی کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ملتجی ہوئی۔ وہ تو تم نے کرنی ہے اب، روحان نے گہرے انداز میں دیکھتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ روحان آئی ایم سو سوری، میں اپنے رویے پر سخت پشیمان ہوں، میری اتنی توہین مت کریں۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ نہیں سوری نہیں، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس مجھ سے نفرت کا ایک اور جواز ہوگا۔ روحان آرام سے بولا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گرنے لگے۔ مزاحمت کی تمام کوششیں دم توڑ گئی۔ چیخ چلا کر وہ خود کو محفوظ رکھنا ناممکن تھا کیونکہ وہ اس کے تمام تر جملہ حقوق کا محافظ تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ روحان کے چہرے پر ذرا برابر شرمندگی تھی نہ ندامت، ہر درجہ سکون تھا اس کے انداز میں۔ اسے گھر چھوڑنے آتے ہوئے روحان کے لبوں کی تراش میں دل فریب سے مسکراہٹ چھلک رہی تھی اور کبیشہ کے سپاٹ چہرے پر گہرا سکوت۔ وائٹ کرولا پورچ کے اندر رکی تو وہ لمحے کی دیر کیے بنا اندر چلی گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں موجود افراد کی طرف اسے دیکھا تک نہ تھا۔ روحان تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھا پھر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد کبیشہ نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی۔ نہ انکار، نہ اقرار، نہ نفرت، نہ محبت۔ اس کے سپاٹ چہرے سے خوشی، غم، کسی بھی تاثر کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ اور کبیشہ کی شادی ایک ساتھ طے ہونے سے گھر میں خاصی گہما گہمی تھی۔ ہر چیز مہنگی اور بہترین ترین لی جا رہی تھی۔ اسے ہر سلسلے میں پسند ناپسند کا اختیار امی کو سونپ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے استجاب آمیز حیرت سے اس کو دیکھا جو ان دنوں بالکل لیے دیے انداز کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کبیشہ تم اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ کسی الجھن یا پریشانی میں ہو یا روحان نے کچھ کہا ہے؟ امی نے حیرانی سے پوچھا۔ اگر میں انہیں بتا دوں تو یہ بالکل یقین نہیں کریں گی، بلکہ کوئی بھی نہیں کرے گا، اور اگر یقین کر بھی لیا تو حالات جو خوفناک رخ اختیار کریں گے اس کا تمام در اثر پاپا کی صحت پر پڑے گا۔ پاپا کو کچھ ہو یہ مجھے کب گوارا ہے، اس لیے اس غم کو اکیلے سہنا ہے، خود اس درد کا تدارک کرنا ہے، امی کو مطمئن کرنا ہے۔ اپنے خیالوں سے نکلتے ہوئے اس نے جھوٹی مسکان چہرے پر بکھیری اور امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے اس گھر سے اپنی خونی رشتوں سے دور چلے جانا ہے، محبتوں سے بچھڑنے کا صدمہ کیا کم ہے؟ بھیگی آواز میں بولتے ہوئے اس سے کہا تو امی نے ممتا سے چمکتے چہرے سے اس کو دیکھا۔ روحان بہت اچھا ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے، اس کے پیرنٹس اتنے نرم دل، تمہاری دلجوئی کرنے والے، تمہیں اتنے اچھے رشتے، اتنے اچھے لوگ ملیں گے۔ امی اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اسے کچھ کہے بغیر پلکیں موند لی، کئی آنسو نکل کر چپکے سے بہہ گئے۔ مائیوں مہندی کی رسموں کے دوران سہیلیوں کزنز کے ہنسی مذاق اور ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ پر اس کے چہرے پر لمحہ بھر تبسم کی لہر چھلکتی، بعد میں وہی آسیت چھا جاتی۔ البتہ عائشہ کے وجود میں خوشی کی کرنیں خود بہت چمک رہی تھیں، اس کے چہرے سے مسکراہٹ لمحہ بھر کو جدا نہ ہوئی تھی۔ اسٹیج پر کبیشہ اور روحان عائشہ کو عمار کے ہمراہ رسم مہندی کے ادا کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ رسومات سے فارغ ہو کر اب لائیو میوزک سے لطف اٹھایا جا رہا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی کبیشہ نے نظر اٹھا کر پاس بیٹھے شخص کو دیکھا تک نہ تھا۔ رخصتی کے دن اسے گرین اور گولڈن کمبینیشن کا دیدہ زیب راجستھانی لہنگا پہنا تھا۔ عائشہ نے اپنی پسند سے اورنج کلر کا برائڈل ڈریس بنوایا تھا۔ پارلر سے تیار ہو کر وہ سیدھی شادی ہال پہنچی تھی۔ روحان اور عمار نے روایتی دلہا ڈریس سے ہٹ کر سفید کاٹن کے عوامی سوٹ زیب تن کیے تھے اور دونوں بہت جچ رہے تھے۔ امی ان دونوں کو سمجھا رہی تھی آئندہ زندگی میں صبر و تحمل اور درگزر سے کام لیا کرنا، اپنے شوہر سے تو تڑاک سے بات مت کرنا، اب تمہاری حیثیت پہلے سے بہت مختلف ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر نہرا دکھانا، لڑائی جھگڑا کرنا زندگی کے حسن کو ہی نہیں آپسی تعلقات کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ تم دونوں سمجھدار، تعلیم یافتہ اور باشعور لڑکیاں ہو، اپنے سسرال والوں کو اپنے گھر والوں جیسا سمجھنا، جو محبت، خلوص اور اپنائیت یہاں سے لے کر جا رہی ہو مزید اضافے کے ساتھ انہیں دینا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ کوشش کرنا کوئی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ مجھے اپنی تربیت پر دکھ ہو۔ چلکتی آنکھوں سمیت امی پاپا نے انہیں رخصت کیا تھا۔ تھکا دینے والی طویل رسومات سے فراغت کے بعد مہمان خواتین جو اسے گھیرے میں لیے بیٹھی اٹھنے کا نام نہ لیا، جہاں تک کہ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ آخرکار رشتے کی ایک نند کو ہی اس کی تھکاوٹ کا احساس ہوا تو اسے روحان کی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے باہر کی راہداری سے اندر بچھا کارپیٹ پورے کا پورا سرخ گلابوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ موتی اور گلاب کی تازہ لڑیاں بیڈ کے چہار اطراف لٹکتی ماحول اور سانسیں مہکا رہی تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے سرمئی پردوں سے ہوتے
कोने में पड़े कंप्यूटर सिस्टम तक, शेल्फ और वार्डरोब से होती उसकी नजरें। बाएं तरफ दीवार पर रूहान और अपनी निकाह की तस्वीर में रुक गई। वो यूं ही खड़ी कुछ देर पोस्टर साइज तस्वीर को देखती रही। वॉशरूम का दरवाजा धीरे से खुला तो वो चौंक कर मुड़ी। रूहान चेंज करके आ रहा था। कबीशा ने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए थे। रूहान ने आगे बढ़कर उसका रुख बेड की तरफ किया और दोनों आहिस्ता कदमों से चलते बैठ गए। माहौल में मसहूरियत एकदम से बढ़ने लगी थी। डायमंड ईयर रिंग्स का तोहफा उसे देते हुए रूहान कुछ लम्हे गहरी और महबूब निगाहों से देखता रहा। वो उंगलियां चटकाती उसके पैरों के नीचे बिछे मखमली कारपेट के नक्शो निगार देख रही थी। अभी तक नाराज हो, रूहान ने दिलबराना अंदाज में कहते हुए उसका चेहरा जरा ऊपर किया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। सर्द और सपाट अंदाज में रूहान ने छंबे से निगाहें उठाई, फिर फौरन ही खुद को संभाल कर बोला, ओके एज यू विश। वो चेंज करके वापस आई तो रूहान सिंगल सोफे पर संजीदा सा बैठा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम इत्मीनान से सो सकती हो। उसकी नजरों का मफहूम समझकर वो उसी अंदाज में संजीदगी से बोला। बेड की तरफ सोने के लिए बढ़ते हुए उसके दिल में ख्याल आया, मैं बेड पर सो गई तो ये कहाँ सोएंगे। मुझे क्या, यहाँ जहाँ मर्जी सोए, ये मेरा दर्द सर नहीं। खुद को मुतमईन करके वो रुख मोड़ी कुछ देर में सो गई। रूहान उसी जगह बैठा बहुत कुछ सोच कर उलझता रहा। एक तो नई जगह, दूसरा जहनी टेंशन। वो रात के आखिरी पहर बेदार हो गई। नाइट बल्ब की मधम लाइट में नजरें सामने सोफे पर सोए रूहान पर गई तो उसे अपने रवैये और उसकी बेआरामी पर तासुफ सा हुआ। फिर सर झटक कर उसे उस सलूक का मुस्तहिक ठहराती उठ गई। वलीमे की दावत के दूसरे दिन आयशा और अम्मार तो फ्रांस चले गए। अम्मी पापा ने भी हफ्ता बाद ही उम्रा अदा करने के लिए रवाना होना था। वहां से फारिग होने के बाद उन्हें दुबई मामू के हाँ क्याम करके वापस आना था। कबीशा को उनकी रवानगी का इंतजार था। उसे आइंदा जो लाया अमल तय कर रखा था, उस पर अमल दरामद के लिए मैदान का साफ होना जरूरी था। वलीमे के फंक्शन को अटेंड करके यूं ही अम्मी और पापा उसके साथ ले जाने लगे तो उसे उनकी रवानगी तक का हफ्ता उनके यहाँ गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। रोहान जिजबिज हुआ। अम्मी ने भी उसे फहमाइशी निगाह से घूरा और दबे लफ्जों में सिर्फ एक दिन ठहरने का कहा तो वह अनसुनी कर गई। आंटी और अंकल ने बहुशी इजाजत दे दी। अम्मी दिन भर उसकी ब्रेन वॉशिंग करती और वो सर हिलाकर मुकम्मल तौर पर ताबेदारी का मुजाहरा करती थी। हफ्ते को उसके अम्मी पापा उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हो गए। उनको सी ऑफ करके उसके ससुराल वाले एयरपोर्ट से उसको घर ले आए थे। रूहान ऑफिस का चक्कर लगाकर घर वापस आया तो वो मज़े से सो रही थी। बेवक्त के सोने पर कोफ्त ज़दा होता वो लाउंज में आ गया। 2-3 घंटे नींद लेकर वो लाउंज में आई तो वहां मौजूद रूहान चैनल सर्चिंग में मसरूफ था। आंटी अंकल भी वहीं मौजूद थे। कबीशा उनके पास बैठ गई। उनकी शादी की मूवी रूहान ने लगा दी। फिर यहीं बैठे बैठे खाना भी खाया गया, बातें भी होती रहीं और जब रात के 12 बजने लगे तो सब उठे। वो भी अपने बेडरूम में आ गए। मुझे आपसे एक बात करनी है। वार्डरोब खोलते हुए रूहान के हाथ लम्हा भर कर रुके थे। कहो, मैं सुन रहा हूँ। पलट कर सीने पर बाजू लपेटे वो बगौर से देख कर बोला, आप मुझे तलाक दे दें। कबीशा की पुरसकून आवाज़ उसके जज्बातों एहसासात को दरहम बरहम कर गई। वो इंतहाई बेयकीनी से उसे देख रहा था। इस वक्त हकीकतन हक्का बक्का था। आप इस औरत को यहाँ ले आएं, अपने बच्चों को सर उठाकर जीने का सबक दें। मैं अपनी जगह छोड़ रही हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आया अब तक। क्यों इतनी बदएतमादी का शिकार हो रही हो? बदला लेना चाहती हो या सजा देना? रूहान ने सफामिया अंदाज से पूछा। जो भी समझे, वो सपाट चेहरे के साथ बोली। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? रूहान संजीदगी से बोला, तो भी जबरदस्ती करके आपको मेरा जिस्म मिल जाएगा, मेरी मोहब्बत नहीं। और मैं 10 साल गुजार कर भी आपकी ना बन सकूंगी। मेरा मुतालबा तब भी बरकरार होगा। इनकार की सूरत में खुला ले लूंगी। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त अपनी वाइफ के हमरा वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। हकीकत तुम पर खुल जाएगी। फिर आप मुझे मेरे पेरेंट्स के घर छोड़ दें। यहाँ आपको देखकर मेरा दम घुटने लगता है, मेरा सांस लेना दुश्वार हो जाता है। आपको मुझे खुद से दूर करना होगा, वरना मैं आपके और अपने पेरेंट्स पर सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दूंगी। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके खुदसर अंदाज पर रूहान को बेतरा इश्तियाल आया। तुम जो कर सकती हो कर लो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और तुम यहीं रहोगी। यहाँ से जाने का सोचना भी मत। तुम्हें आराम से कही बात की समझ नहीं आती और मैं इतना पागल नहीं जितना तुमने समझ रखा है। ना मैं अपनी सफाई दूंगा अब, ना तुम्हें खुद से अलग करूंगा। अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह बिठा लो, अंडरस्टैंड। उसकी हठधर्मी पर रूहान ने सख्त अंदाज अपनाया। अगर तुमने अब मेरे मुतल्लिक ये खुराफात अपनी जुबान तक लाई तो बिना किसी लिहाज के मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगा। अब तक मेरी नरमी का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया है तुमने, लेकिन आइंदा मोहतात रहना, वरना तुम बखूबी वाकिफ हो कि मुझे कितना सता सकती हो या किस हद तक झुका सकती हो। मुझसे फरार नामुमकिन है। रूहान मलिक तुम्हारी जिंदगी के हर रास्ते पर खड़ा है।
बेदर्दी से उसे पटक कर बेड पर बिठाया कि कांच की कई चूड़ियां वहां से टूट कर कलाई में छुप गईं। जहां रोहान ने अपना हाथ जमा रखा था, खून की पतली लहरें तेजी से निकली। वो साकित थी, लम्हे में उसे उसके तैश खाने पर डरी हुई। हो सकता है वो सच कह रहा हो, उस लड़की और बच्चों से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन फिर फोन पर उसे खुद को रोहान की मिसेज क्यों जाहिर किया, और उसके हमरा रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? रोहान उसके लिए हजारों रुपए की शॉपिंग क्यों कर रहा था? जितना सोच रही थी, दिमाग उतना उलझ रहा था। अजियतनाक सोचों ने उसे कर्व के जंगल में ला खड़ा किया। रोहान से इतनी मोहब्बत थी, ऐसा रिश्ता था उनके दरमियान कि अलग होने का सोचना ही सुहाने रूह था, और वो इस हद तक जा भी ना सकती थी, मगर एक गलत फहमी ने उनको आपस में कशीदा ताल्लुक कर दिया था। रूहानी स्टडी टेबल पर सर धरे मुतासिफ बैठा था। परेशानी के आलम में सिगरेट फूंकते फूंकते उसने राख का अंबार लगा दिया। एशट्रे में अगर शाहिद और महरीन को इमरजेंसी में शिकागो ना जाना पड़ता तो वो कब का उसकी गलत फहमी दूर कर चुका होता। अब सिर्फ उनके आने पर ही बात क्लियर हो सकती थी, और रूहान उनकी वापसी का शदीद मुंतजिर था। कबिशा की बदएतमादी से वो बहुत हर्ट हुआ था। कई घंटों बाद रूहान ने बैठे हुए चेहरे का रुख फेर कर बेड की तरफ देखा। वो सो चुकी थी। जख्मी कलाई से खून रिस कर बेडशीट खराब कर चुका था। कबीशा ने बाजू पर कुछ लगाया ना उसे साफ किया था। रोहान मुतासिफाना नजरों से देखता उठा। कुछ देर बाद वो न सिर्फ उसकी कलाई साफ कर चुका था, बल्कि उस पर मरहम भी लगाकर पट्टी लपेट दी। कबीशा के मलिह चेहरे पर आंसुओं के निशान मौजूद थे। सोई हुई वो इतनी मासूम और प्यारी लगी थी कि वो कितनी देर देखता रहा। नजरों के इत्तेकाज ने कबीशा को जगा दिया। चंद लम्हे उसे हैरत से खुद पर महवियत से टिकी निगाहों में झांका, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। रूहान ने बेख्तियारी में उसके हाथ थामने की कोशिश की। डोंट टच मी, उसका हाथ झटक कर वो घुर्राई। रूहान ने होंठ भेजते हुए तंबीही अंदाज में उसे घूरा और कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर खड़ा होकर लंबे सांस खारिज करके अपना गुस्सा जब्त करने लगा। ये तुम्हें बता दूं, मैं चाहतों के रिश्तों में फिर गिरा नहीं लगती। लग भी जाए तो उसमें वो कशिश नहीं होती। एक फीका फीका सा राबता तो होता है। ताजगी नहीं रहती, रूह के ताल्लुक में जिंदगी नहीं रहती, बात वो नहीं रहती, दोस्ती नहीं रहती। लाख बार मिलकर भी दिल नहीं मिलते। जहन के झरोकों में, याद के दरीचों में तितलियों के रंगों के फूल नहीं खिलते। इसलिए मैं कहता हूँ, इस तरह की बातों में एहतियात करते हैं, इस तरह की बातों से इज्तनाब करते हैं। आलूचे के पेड़ से टेक लगाए खड़े रोहान को कब से एक ही पोजीशन में वो देख रही थी। सुबह का सुहाना वक्त था। गुलाब और चंबेली के फूलों की खुशगवार महक हवा में रची हुई थी। टेंस होने की वजह से वो जॉगिंग के लिए भी ना गया था। अफसर्दगी और गहरी संजीदगी का दबीज पर्दा उन दोनों के बीच हायल था। उसको दूर करने की कोशिश दोनों में से कोई ना कर रहा था। एक तरफ अनाथ ही तो दूसरी तरफ शदीद किस्म की गलतफहमी। रूहान ऑफिस से आकर हस्बे मामूल क्लब जाता था। वहां से उसकी वापसी अमूमन लेट होती। कबीशा के लिए अभी यहाँ से निकलना मुमकिन ना था, क्योंकि आंटी इन दिनों सारा वक्त उसे दे रही थी। उन्हें इन दोनों के दरमियान मौजूद टेंशन कायम ना था। उनके सामने दोनों का अंदाज और रवैया यकसर मुख्तलिफ होता था। रोहान फैक्ट्री के काम से कोयटा जाने लगा तो उसे साथ ले गया। यहाँ अक्सर आना जाना रहता था, इसीलिए उन्होंने ठहरने को खूबसूरत से रेस्ट हाउस का बंदोबस्त किया हुआ था। उनकी कोयटा में वैसे भी काफ़ी वसी ज़मीनें थीं, जहाँ बागात लगाए हुए थे, जिनसे बहुत अच्छी आमदनी होती थी। कबीशा को ये पुरफिजा मकाम, सुकून और ताजगी से भरा इलाका बहुत पसंद आया था। रोहान के घर से निकलने के कुछ देर बाद वो भी शॉल कंधों पर लपेट कर बाहर निकल आई। सितंबर का महीना था। पिंडी में मौसम इतना खुनक नहीं था जितना यहाँ था। रेस्ट हाउस की देखभाल करने वाले मुराद बाबा की नौमर लड़की को उसने साथ ले लिया था। फलों से लदे दरख्त सड़क के दोनों तरफ थे, गुलाबों की खुशबू के साथ हवा में फलों की महक भी शामिल थी। मौसम अबर आलूद था। सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। वो नरम फुहार को हाथों पर लेते हुए मौसम की दिलकशी से लुत्फानंदोज हो रही थी। हर तरफ सुबह रो ताजगी का जान फिजा एहसास था। वो मसहूर सी घूमते हुए काफी दूर निकल आई थी। बीबी वापस चले, मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। पहाड़ी इलाके में ज्यादा बारिश में चला भी नहीं जाना। कई घंटे उसके साथ फिरती ड्राइवरी करते लड़की हंसी बेजारी से बोली थी, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। कबीशा के लापरवाही से कहने पर उसकी आंखें हैरत से फैली। आपको रास्तों का इल्म नहीं है? गुम हो जाओगी, फिर साहब गुस्सा होंगे। नहीं गुस्सा होते तुम्हारे साहब, जाओ, तो मुझे अभी यहीं घूमना है, उसे गुस्से से कहा। तो वो लड़की लम्हों में क्लांचे भरती निगाहों से ओझल हो गई। कबीशा ने चंद कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे चिटक कर रुकना पड़ा। बारिश में एक यकलख्त तेजी आई थी। हल्की फुहार में भीगते हुए उसके कपड़े पहले ही खासे गीले थे, अब तो पानी निचड़ने लगा था। उसे कपकपी शुरू हो गई। कांपते हुए तेज कदमों से वापसी के रास्ते पर मुड़ी। पहली बार रूहान के बगैर यहाँ वो निकल आई थी।
راستوں سے شناسائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج کے ساتھ مختلف جنگلی جانوروں کی وقفے وقفے سے آتی خوفناک آوازوں سے اسے اتنا خوفزدہ کیا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی، اور دل کی تمام تر شدتوں سے اسی دشمن جان کے ادھر آ نکلنے کی ڈھیروں دعائیں لبوں سے نکلنے لگیں۔ جس درخت کے نیچے وہ سمٹی بیٹھی تھی، اس کے اوپر سے کوئی شے نیچے گری تو اس کے حلق سے بلند چیخ برآمد ہوئی، پھر بنا آنکھیں کھولے چیختی چلی گئی کہ ایک مردانہ ہاتھ سختی سے اس کے کھلے منہ پر جم گیا، اور خوف کی سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ دہشت اور بے بسی کے خوف نے خون رگوں میں جما کر منجمد کر دیا، اور وہ منہ سے ہاتھ ہٹنے تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ روحان نے اس کے بے سدھ وجود کو باہوں میں اٹھا کر سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اندر بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ لینڈ کروزر سبک رفتاری سے ریسٹ ہاؤس کی جانب رواں ہو گئی۔ بیک مرر سے کبیشہ کو کبھی کبھار دیکھتے ہوئے اس کے لب سختی سے بھینچے تھے۔ بارش میں اس کے ایڈونچر نے روحان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خلاف معمول آج جلدی لوٹنے پر کبیشہ کو کمرے کے اندر نہ پا کر اس نے پورا ریسٹ ہاؤس چھان مارا۔ جب مراد بابا کی بیٹی نے بتایا کہ وہ تو سیر کو نکلی ہے اکیلی ہی، اسے زبردستی واپس بھیج دیا۔ روحان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کا اشتعال پہلے پریشانی میں ڈھلا، پھر دعاؤں میں بدل گیا، اور جب بے حد بے بسی و خوف سے اس کی سلامت و محفوظ ملنے کی دعا کرتے اس کی آنکھیں پانی ہوئیں، میں کبیشہ کی فلک شگاف چیخ نے اس کے نڈھال وجود میں برقی لہر دوڑا دی۔ بھاگتے ہوئے آواز کی سمت لپکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہاتھوں سے لرزتی ٹانگیں پکڑے آنکھیں بند کیے چیختی دکھائی دی۔ قریب پہنچنے پر ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ کبیشہ کو ہوش آیا تو وہ کمبل کے اندر لیٹی تھی۔ آتش دان میں کوئلوں کے مسلسل دہکنے سے کمرہ گرم ہو گیا تھا۔ روحان سامنے ہی گرم چادر ٹانگوں پر ڈالے راکنگ چیئر پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ اس کے سرہانے کی طرف کھڑی نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بی پی دوبارہ چیک کیا۔ روحان اسے چھوڑ کر واپس اندر آیا تو وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر روحان کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کی منتظر رہی، مگر وہ کچھ نہ بولا تھا۔ جب وہ کھانا وغیرہ کھا کر سونے لگی تو روحان سنجیدگی سے اس کو پکارا۔ کبیشہ کے احساسات چکنا ہو گئے۔ اپنا سامان پیک کر لینا، صبح پرسوں ہم واپس جا رہے ہیں، کہہ کر روحان نے آنکھیں موند لی تھی۔ کبیشہ کے لیے یہ خاموشی پوری اسرار تھی۔ اس کی غلطی پر ڈانٹنا تو کجا اسے کچھ پوچھا تک نہ تھا۔ واپسی کے سفر میں اسے مخاطب کیے بنا سارا راستہ روحان ریزرو انداز سے ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ پنڈی واپس آ کر بھی ان کے درمیان جاری سرد موہری موجود رہی۔ اسی کشمکش کے دوران کبیشہ کے پیرنٹس بھی واپس پاکستان آ گئے۔ ان کے آنے سے ایک دن قبل روحان سے ملنے اس کے دوست اور ان کی وائف چلے آئے۔ آنٹی اور انکل ان کے پاس ڈرائنگ روم میں تھے۔ روحان آفس میں مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی گھر پہنچا نہ تھا۔ کبیشہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو بے ساختہ چونکی۔ سامنے صوفے پر خوبرو سے مرد اور دو بچوں کے ساتھ عورت وہی تھی جسے اسے KFC میں روحان کے ہمراہ دیکھا تھا۔ اسی حیرت میں ڈوبے وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آنٹی راہیلہ نے انہیں متعارف کروایا اور کبیشہ کو بتایا۔ کبیشہ رمشا اور شاہد کی لو میرج ہے۔ ان دونوں کے گھر والے بالکل راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کورٹ میرج کی اور اب اتنے عرصے بعد دو بچے ساتھ لے کر یہ دونوں شکاگو سے پاکستان آئے تو روحان کی کوششوں سے ان کی اپنی فیملیز سے تعلقات قائم ہو گئے۔ اس وقت یہ اپنے دونوں طرف کے عزیزوں سے خوشگوار رشتے جوڑنے پر بہت خوش ہیں۔ کبیشہ کو اب اپنی بدگمانی پر تاسف ہوا اور دل کو پشیمانی نے آ گھیرا۔ رمشا اس کا بیڈ روم دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ کبیشہ اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رمشا اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، کبیشہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جب میں شاہد کے ساتھ پاکستان آتی تو اکیلی ہونے کی وجہ سے خاصی پرابلم تھی۔ شاہد روحان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو منانے میں لگے تھے۔ ایک دن میرا موبائل نیچے گر کر خراب ہوا تو شاہد نے مجھے اپنا موبائل دے دیا کہ میں اسے استعمال کر لوں۔ دوسرے دن شاہد بچوں کو ساتھ لے کر اپنے پیرنٹس سے ملوانے جا رہے تھے۔ روحان ان کے ساتھ ہی تھا۔ روحان کا موبائل ڈائننگ ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ میں انہیں موبائل دینے کے لیے اٹھی تو اسی وقت تم نے کانٹیکٹ کیا۔ تمہارے روحان کے متعلق اس افسار پر میں نے جب یہ کہا کہ میں روحان کی مسز ہوں تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محض شرارتن کہا گیا میرا یہ جملہ تم دونوں کے درمیان کتنے فاصلے پیدا کر دے گا۔ بعد میں ریسٹورنٹ میں جو کچھ ہوا اس پر مجھے دکھ ہوا، مگر فوراً واپس شکاگو جانے کی وجہ سے میں تمہاری غلط فہمی دور نہ کر سکی۔ تم دونوں ریسٹورنٹ سے نکلے تو اس کے 1.5 گھنٹہ بعد ہماری فلائٹ تھی۔ گزشتہ ہفتہ ہم پاکستان پہنچے تو تب سے میں تم سے مل کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ تم دونوں میرے لیے بہن بھائی جیسے پرخلوص ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تمہارے درمیان ناراضگی آئے۔ رمشا کے کہنے پر جہاں اس کے ذہن پر چھائے شک و خفگی کے بادل دور ہوئے، وہیں روحان کو اپنی طرف سے ملنے والی اذیت نے بھی نادم کیا۔
अगर मेरे कहने पर रूहान हकीकतन मुझे डिवोर्स दे देते तो उससे कांपते हुए सोचा कितना झगड़ा किया था उसने ये बात मनवाने को। या अल्लाह तेरा शुक्र है रूहान ने मेरे इस फजूल मुतालबे को सख्ती से रद्द कर दिया था। उसे शर्मसारी से सोचा। रूहान के आने पर वो लोग खाना खाकर चले गए तो कबीशा सोचती रह गई रूहान से किस तरह अपनी गलती पर एक्सक्यूज करे। रात इसी उलझन में कटी। दूसरे दिन अम्मी पापा वापस आ गए। वो उनके साथ चली गई। रूहान भी एयरपोर्ट से वहीं गया। शाम तक रहा। घर जाने लगा तो उसे झूठे मुंह भी चलने को ना कहा। उसे मैके आए हुए 2 हफ्ते हो चले तो रूहान ने फिर चक्कर लगाया। कबीशा को उसकी आमद की इतला ने शादाओं फरहा कर दिया था। अपना जदीद और स्टाइलिश सा ड्रेस पहन के वो बहुत दिल लगा कर तैयार हुई और खुशबुओं में बसी। जब ड्रेसिंग रूम से निकलकर लाउंज के रास्ते से ड्राइंग रूम में आई तो रूहान वॉल पेंटिंग के सामने खड़ा था और आहट पर मुड़कर चंद साने उसे बगौर देखा। कितनी मुतमईन और मसरूर है ये मुझसे दूर होकर। चेहरे और वजूद पर कितनी रौनक और बिशाशत है। ये लिबास और सजावट तो शादी के बाद देखने को तरस गया था मैं, जो अब तुमने दिखाई है। रूहान के अंदर मलाल बिखरने लगा। बड़ी दिक्कत से खुद को संभाल कर मुअत्तल इम्कान लहजा खुश्क करते हुए संजीदगी से गोया हुआ। परेशान मत होना, मैं तुम्हें लेने नहीं आया। तुम यही रहो, साल 2 साल 10 साल या उससे भी ज्यादा, जब तक तुम्हारा दिल चाहे। मैं इख्तियार देता हूँ कि जब तक तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत के लिए ना तड़पे मत आना। अगर गुजरते माहो साल भी तुम्हारे अंदर लचक पैदा ना कर सके तुम्हारा फैसला यही रहा तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अलहदगी का फैसला कर दूंगा। कहकर वो उसके तासुरात देखने को रुका नहीं, बल्कि तेज कदम उठाता वहां से चला गया। और वो हैरत और सदमे की शिद्दत से नासमझी के आलम में खड़ी रह गई। समाते सुने गए अल्फाज को कबूलने में हलकान थी। उसे माफी और सफाई का मौका दिए बगैर फैसला सुना दिया था और वो कुछ कह तक ना सकी कि 10 साल नहीं, मैं तो एक पल में बदल गई। मगर तुम्हारी तज़ीक को किरदार कुशी करने का जुर्म शायद कभी माफ ना करवा पाऊं। दिसंबर के आखिरी दिन थे। सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी। उसे मैके आए हुए 2 हफ्ते हो चले थे। रूहान रोज आता था, उसे बोलता था, ना चलने को कहता। अम्मी पापा के पास बैठता और चला जाता। कबीशा की निदामत बेचैनी में बदल चुकी थी। 31 दिसंबर को उनका निकाह हुआ था। इस तारीख को रूहान भूलता न था। रुखसती से कबल वो दोनों मिलकर अपनी इस खुशी को एक साथ सेलिब्रेट करते थे। अमार और आयशा भी ईद उल अज़हा और साले नौ मनाने के लिए आ पहुंचे तो कबीशा का इज़्तिराब ज़्यादा बढ़ा। उसकी उदासी कोई देख रहा था ना जान रहा था कि वो कितनी परेशान है। इतने दिन यहाँ रहने पर अम्मी तक ने पूछा ना था। रूहान से खफगी तो नहीं हो गई। पहले कैसे मेरे ज़रा बिगड़ने पर यही एक बात कहा करती थी, अब उन्हें मेरी परवाह नहीं हो रही। उसे नाराज़गी से अम्मी को देखते हुए सोचा था। रूहान को उसके बगैर तन्हा और उदास कमरा काट खाने को दौड़ता, मगर खफगी के पर्दे गिराने को की कोशिश करना खिलाफी अना लग रहा था। फिर उसने अम्मार को सब कुछ बताने का सोचा और सारी बात उसके सामने रख दी। हमेशा काम बिगाड़ के बताते हो, पहले मशवरा नहीं कर सकते थे? अम्मार बिगड़ कर बोला, यार डांटो मत मत उसे मनाने की कोशिश करो। उसकी मुसलसल बेहिसी और बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया था। फिर उसका दिल दहला देने वाला फैसला याद आता है तो मैं वहीं ढह जाता हूँ। रात को नींद नहीं आती तो दिल करता है कि सब कुछ भुला कर उसे जबरदस्ती ले आऊं। मगर यार एक बार पहले भी मामला सुलझाने की कोशिश में उसे खुद से मुतनफिर कर चुका हूँ इतना कि वो अलग होना चाहती है। रूहान उदासी से बोला, व्हाट? अम्मार हैरत और सदमे से चिल्ला उठा। रूहान एक सरदार खींच कर रह गया। अम्मार ने तफक्कुर से पुर निगाहें उसके वजूद पर दौड़ाई और दाएं हाथ की थपकी से रूहान का शाना सहलाकर बोला, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें कुछ दिन सब्र करना होगा। रूहान ने बेदिली से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया था। मैके में मिलने जुलने वाले हैरानी से कबीशा के ना जाने पर इजहार तशवीश करने लगे, बल्कि कई जगहों से तो चहमगोइयां सुनाई देने लगी। ईद उल अजहा सर पर थी और ऐसे में उसका बजाय ससुराल के मैके में रहना लोगों के लिए मायने खेज था। आयशा उसे समझा रही थी, आपको खुद चले जाना चाहिए। इतनी छोटी-छोटी बातों पर ज़िंदगी दाँव पर नहीं लगाई जाती। रूहान भाई इतने डिसेंट बंदे हैं, थोड़े गुस्सा वाले हैं, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ अना की बात नहीं चलती। बाज़ औक़ात हम महज़ अपने अकड़पन या नासमझी में अपने हाथ से सब गँवा देते हैं। कोशिश करें कि ऐसा वक़्त आने से कबल आप सँभल जाएँ, वरना कुछ नहीं बचेगा। आयशा ने बहुत मुल्तजी अंदाज में कबीशा के हाथ थामते हुए कहा। कबीशा ने जवाब नहीं दिया था, बस सुलगती पलकें उठाकर उसे देखा। 31 दिसंबर का सूरज अपनी तमाम तर हंगामा आराई लेकर तलू हुआ था। अम्मार और आयशा ने खसूसी तैयारी की थी न्यू ईयर नाइट मनाने की, जबकि कबीशा की बेचैनी हद से सवा थी। गुजरता हुआ हर पल उसे मजीद इज़्तिराब अता कर रहा था। दिल के इर्द गिर्द पशेमानी बढ़कर दर्द बन गई। उसे कहना पलट आया, अब तो जुदाई दर्द बनती जा रही है।
فضا میں نئے سال کی آمد کا جشن منانے کے لیے غبارے چھوڑے ہوئے تھے، چھتوں اور بازاروں میں خوشباش چمکتے چہرے ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، دعائیا کلمات کہہ رہے تھے۔ اس کے اپنے گھر میں بھی سب چھت پر چڑھے انجوائے کر رہے تھے۔ رات کے وقت بھی زندہ دل لوگوں نے رنگوں روشنیوں کے اہتمام سے دن کا سما بنا رکھا تھا۔ روحان نے 31 دسمبر کے حوالہ سے کبیشہ کو جو کارڈ اور گفٹ ارسال کیا تھا اسے پا کر کبیشہ کو اداسی اور تنہائی کا احساس اور بھی ستانے لگا۔ کیا وہ اس دن کو، اس سے وابستہ خوبصورت یادوں کو اور اپنی زندگی میں آنے والے ایک سجیلے سے شخص کو بھلا سکتی تھی؟ ایک محبت بخش احساس کے لمس کو، جسم کو زندگی عطا کرتے جذبہ محبت کو بھلانے پر دل قادر تھا؟ بہت مشکل تھا اپنے دل، اپنے جذبوں پر پل پل ستاتی خواہشوں سے منہ موڑنا، کبیشہ جیسی حساس لڑکی کے لیے جو محبت کی قدر و قیمت سے بھی واقف تھی اور طلب و عطا کے جادو اثر لمحوں کی گرفت میں بھی آ چکی تھی۔ وہ اپنے تنہا بے قرار دل کو سمجھاتے سمجھاتے تھک رہی تھی، جو روحان ملک کے لیے بے طرح بے تاب ہو اٹھا تھا۔ 12 بجتے ہی فضا پٹاخوں فائرنگ کی بے تحاشا آوازوں سے گونج اٹھی۔ کبیشہ نے دکھتی آنکھوں سے دیکھا کتنے جوڑے مطمئن اور پرسکون ساتھ کھڑے مسکراتے زندگی کو حسین بنا رہے تھے۔ وہ چھت کے ایک کونے میں کھڑی آنسو پوंچھتی بے اختیار ہو کر نیچے آ گئی۔ یاریاں جو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں نیند کیسے آتی ہوگی؟ یاروں کا جو دل توڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں زندگی رلاتی ہوگی۔ لاؤنج میں سنگل صوفہ پر بیٹھی وہ اپنی شادی کا البم دیکھ رہی تھی، جبکہ سماعتوں میں نیو ایئر کے سلسلے میں برپا شور کے ہمراہ کسی کو شکوہ کلام آواز میں بہت شدت سے ابھری تھی۔ محبت کے دسمبر میں اچانک جیسے تپتا جون آیا ہے، تمہارا خط نہیں آیا، نہ کوئی فون آیا ہے، تو کیا تم کھو گئے اجنبی چہروں کے جنگل میں؟ مسافر مل گیا کوئی کسی منزل کسی پل میں؟ عقیدت کے سنہرے پھول چپکے سے کسی نے باندھ ڈالے آ کے آنچل میں؟ یک یک موڑ کو یا گیا چاہت کی منزل میں، خیال وعدہ برپا تھی تم کو نہیں آیا، تو کیا میں یار بھی تم کو تو کیا میں یاد بھی تم کو نہیں آیا؟ آنسو ریشمی پلکوں کا بند توڑ کر جھرجھر بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ملال و غم کی انتہائی کیفیت رقم تھی کہ مسلسل بجتی فون کی بیل پر وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھی اور تھکے تھکے انداز سے ریسیور اٹھایا۔ روحان کو فائر لگ گیا۔ کیسے؟ وہ تو ٹھیک تو ہے نا؟ دوسری طرف سے لرزا دینے والی خبر سن کر وہ بدحواسی سے چیخی، بھابھی پلیز کول ڈاؤن، بی بریو، آپ فوراً آ جائیں۔ دوسری طرف سے عمار نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبیشہ کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے پورا منہ کھول کر امی کو آوازیں دی، پاپا کو پکارا۔ اس کے چہرے کو گرم آنسو مسلسل بھگو رہے تھے۔ وہ پاپا کو آتے دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روحان کے متعلق سسکتے ہوئے بتایا، امی کو کبیشہ کو چپ کروانے لگی۔ پاپا اپنی گاڑی پورچ سے باہر نکالنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ روحان کے گھر جا رہے تھے۔ کبیشہ بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ غصہ اور ناراضگی سب بھلا کر اس کی زندگی اور صحت کے لیے دعا گو تھی۔ اس کے کپ کپاتے لب خدا سے اپنے ہمسفر کی درازی عمر اور تندرستی مانگ رہے تھے۔ اس کے دل میں بس ایک طلب تھی، روحان ملک کو پانے کی طلب۔ آنکھوں میں بس ایک پیاس تھی، اپنے محبوب کو دیکھنے کی پیاس۔ گاڑی اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچی تو کبیشہ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اب روحان ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ کبیشہ نے دھواں دھار رونے پر سعید صاحب اور راحیلہ بیگم نے تسلی دی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا۔ روحان کمبل اوڑھے اپنے بیڈ پر بے خبر لیٹا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر غضب کی معصومیت اور بے نیازی کا عالم تھا۔ وہ بے ساختگی سے قریب آئی۔ روحان دیکھے میں آ گئی ہوں، ہار گئی ہوں، آپ کی شدتوں نے مجھے زیر کر دیا ہے۔ اب میں کبھی آپ کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آنکھیں کھولے پلیز۔ آنسوں سے بوجھل پلکیں اٹھا کر اس نے روحان کے وجہ چہرے کو بہت محبوبیت سے دیکھا اور اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ پلیز آنکھیں کھولیں، ایک بار کہہ دیں آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ روحان نے نیم و آنکھوں سے دیکھ کر دوبارہ پلکیں موند لیں۔ کبیشہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ بے پناہ خوشکن تاثر نے اس کا دل گداز کر دیا۔ اس نے دونوں بازو دھیرے سے اس کے گرد باندھ دیے تو کبیشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بڑی دلکشی اور محویت سے دیکھتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کبیشہ کو یکا یک اپنے بے وقوف بنائے جانے کا احساس ہوا تو کمبل کھینچ کر پرے پھینکا۔ وہ اچھا بھلا آرام سے لیٹا تھا، کسی زخم کا نشان تک نہ تھا۔ شرم نہیں آئی آپ کو ایسا اندوہناک مذاق کرتے ہوئے اتنا پریشان اور رنجیدہ کیا مجھے؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ عمار کو اور کوئی پلان ایسا لگ ہی نہ رہا تھا جس سے تم آ سکو۔ روحان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا۔ عمار بھی اس سازش میں شریک تھا، بدتمیز، اس کا تو میں علاج کر لوں گی۔ کبیشہ نے حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ نہ صرف عمار بلکہ ہم دونوں کی فیملیاں بھی۔ ویسے یار غلط کیا ہے؟ انہوں نے تو اچھا کیا کہ ہمیں ملانے کا سوچا، اور تم؟ روحان سے انگشت شہادت سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر چہرہ اونچا کیا۔ سچ بتاؤ، آج مجھے ملنے کو دل چاہا تھا نا؟
تو آئے بھی میں ہوں، آپ تو نہیں آئے۔ کبیشہ خفگی سے بولی، بلایا تو میں نے تھا نا، اور تمہارے آنے سے ہی تو مجھے تمہاری پوشیدہ چاہت اور خوبصورت اعتراف کا تحفہ ملا ہے۔ روحان نے اس کے ریشمی بالوں کی لٹ ہونٹوں سے لگائی تو کبیشہ کے چہرے پر پورے حجاب تبسم کھل گیا۔ وہ تو چہرے پر اس اور چہرے پر دھنک اتر آئی۔ روحان نے اپنے پر پرتحفظ حصار میں گری نازک مزاج حسین کو بے حد طمانینت اور سکون سے دیکھا، جو دوریوں کو ختم کر کے مکمل اعتماد اور خوشی سے سال نو کا تمام تر حسن اسے دے گئی تھی۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو اور نیا سال بھی۔ روحان نے اس کی چمکتی پیشانی کو چوم کر کہا تو وہ سرشاری سے بولی، خدا کرے ہم آنے والے تمام سالوں کی صبح اور شامیں ایک ساتھ دیکھیں، آمین۔ روحان جذب سے بولا۔ بے رنگ اور اداس زندگی پھر خوشبو سے فضا معطر کرنے لگی اور ہوا خوشگوار لے میں گنگنا اٹھی۔ مدھم سروں کے ساتھ کہیں سے بہت دل چھو لینے والی آواز ان کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو کر ماحول پر چھا گئی اور زندگی کا حسن بڑھنے لگا۔ تیری آنکھوں میں جو میری تصویر ہے، بس یہی میرے خوابوں کی تعبیر ہے، دیکھ لینا کبھی تو آزما کے۔